منو سلوا ایپیسوڈ 27۔ وہ معمول کے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل میں گیا تھا جب اس نے ڈاکٹر کو اپنی پشت پر کمر پہ ان چند گٹھلیوں کے بارے میں بتایا جو چند ماہ پہلے نمودار ہوئی تھی اور جن میں وہ پچھلے کچھ عرصے سے کرا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی معائنے کے بعد اسے بائیوپسی کا کہا تھا اور بائیوپسی کی رپورٹ پازیٹیو تھی۔ وہ گٹھلیاں کینسرس تھیں۔ کچھ دیر کے لیے رپورٹس کے رزلٹس جان کر کرم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ برس کے علاوہ اسے زندگی میں اب تک کسی بیماری نے تنگ نہیں کیا تھا اور اب کینسر جیسا ہولناک مرض۔ لیکن ڈاکٹر نے اسے ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ اس کا کینسر بالکل ابتدائی سٹیج پہ تھا۔ معمولی آپریشن کے ذریعے وہ بڑی آسانی سے ٹھیک ہو سکتا تھا، بلکہ چند اور ٹیسٹ کروانے کے بعد یہی تھا کہ وہ میڈیسنز کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جاتا۔ کچھ دیر کے لیے کرم کو ڈاکٹر کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اسے لگا کہ وہ اسے جھوٹی تسلیاں دے رہا تھا۔ اسے خیال آیا کہ وہ اس سے جھوٹ کیوں بولے گا۔ اگر اس کا کینسر ایڈوانٹیج سٹیج پر ہوتا تب بھی وہ اوپن اس کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا، اور اگر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ پریشانی کی بات نہیں تھی تو نہیں ہی ہوگی۔ اگلے چند ہفتے وہ کچھ دوسرے ہاسپٹلوں اور ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کرتا رہا تھا اور ہر ایک کی تقریباً اسی ڈاکٹر کی رائے جیسی تھی۔ کرم نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ اس نے تب تک اپنے گھر والوں کو اپنی بیماری کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن ان ڈاکٹرز سے کنسلٹ کے بعد اس نے بالآخر اپنی ماں کو اپنی بیماری کے بارے میں بتا دیا۔ اس کی ماں اس کی بات سنتے ہی بری طرح رونے لگی تھی۔ کرم کو اسی کا اندیشہ تھا۔ آپ پریشان نہ ہو امی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ بس دعا کریں میرے لیے۔ کرم نے ماں کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ سب اس چڑیل کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے ہی تو کوئی جادو ٹونا کیا ہے تم پر۔ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے تمہارے ساتھ رہ کر کیا کر رہی تھی تمہیں تمہارے ساتھ رہ کر۔ کرم نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اس کی ماں کا اشارہ زری کی طرف تھا۔ وہ اس کی زندگی سے تو نکل گئی تھی، لیکن اس کی فیملی کی یادداشت سے نہیں۔ ہر ایک وقتاً فوقتاً زری کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہنا اپنا فرض سمجھتا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہر ایک کو یہ شک تھا کہ کرم ابھی بھی زری کے ساتھ رابطے میں تھا، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ وہ اس کی مالی مدد کرتا رہا ہو۔ کرم نے ابتدائی چند مہینوں میں بہت بار ان سب کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اب زری کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ رکھے ہوئے نہیں تھا، لیکن بہت جلد ہی وہ بار بار کی ان وضاحتوں اور یقین دہانیوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اس نے زری کے معاملے پر بالکل چپ سادھ لی تھی، اور اس کی خاموشی نے جیسے اس کی فیملی کے شبہات کی تصدیق کر دی تھی۔ اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ ماں کو اپنی بیماری کے بارے میں بتا رہا تھا، اور ماں کو ایک بار پھر زری یاد آ رہی تھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ یاد آ رہی تھی، بلکہ وہ اس کی بیماری کو اس کے سر منڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بعض دفعہ ماں باپ کی سادگی اولاد کے لیے بے حد صبر آزما اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کرم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ اس کی ماں بآسانی اس کے بہن بھائیوں کی باتوں میں آ کر ان کی زبان بولتی تھی، کیونکہ وہ زیادہ وقت انہی لوگوں کے ساتھ رہتی تھی، اور 24 گھنٹے جو کچھ اس سے کہا جاتا تھا وہ حرف بہ حرف اس پر یقین کرتی تھی۔ کرم کے لیے اس کا ذہن بدلنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ کرم علی کے بہن بھائی وہ ساری باتیں اور مطالبات جو وہ خود کرم سے نہیں کر سکتے تھے اپنی ماں سے کہہ دیتے تھے، اور کرم بنا چونچا کیے ان سب باتوں کو مان جایا کرتا تھا۔ اس کی ماں کو اگر ایک طرف اس بات پر فخر تھا کہ کرم اس کی بات ٹال نہیں سکتا تھا، تو دوسری طرف اس بات پر غرور بھی تھا کہ کرم کا سارا مال و دولت انہی کی دعاؤں کی وجہ سے تھا، اور وہ بار بار کرم کو یہ بات جتانا بھی ضروری سمجھتی تھی کہ کرم نے کبھی اس معاملے پر ان سے بحث نہیں کی تھی۔ اس کے پاس دولت کس طرح آئی تھی، اس نے دولت کے لیے کیا کیا قیمت ادا کی تھی، اور وہ اس دولت کو کیا سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو کبھی یہ سب کچھ بتانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بس چپ چاپ ان کی بات سنتا تھا، جو ہر وقت اسے بتاتی رہتی تھی کہ انہوں نے اسے کویت بھجوانے کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود اور اپنی فیملی کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کرم اپنا سر ہمیشہ ان کے اس ایک احسان کے سامنے جھکا ہوا ہی پاتا تھا۔
اس نے کبھی اس چیز میں آرگیو نہیں کیا تھا کہ ان کی قربانیاں زیادہ تھیں یا ان کے لیے دی جانے والی قربانیاں. کہیں کہیں اس کو اپنے دل میں یقین تھا کہ ماں اس سے محبت کرتی تھی، سچی محبت، دنیا کی ہر ماں کی طرح. ذہن میں آنے والے ہر خدشے، ہر شبہ اور بہن بھائیوں یا ماں کے رویے سے پہنچنے والی ہر تکلیف کو اسے بھول جایا کرتا تھا، اور صرف یہی یقین تھا جس کی وجہ سے وہ ماں کے کہنے پر کچھ ایسے کام بھی کرنے پر تیار ہو جاتا تھا جو کسی اور کے کہنے پر کرتے ہوئے وہ دوبارہ سوچتا. اس کی بیماری کا اس کے بہن بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا، اور زندگی میں شاید پہلی بار کرم کو انہیں دیکھ کر لگا کہ وہ واقعی اس کی پرواہ کرتے تھے. اس کی زندگی اور صحت ان کے لیے کوئی معنی رکھتی تھی اور ان کے لیے ایک بے حد خوش کن چیز تھی. وہ تقریباً روز ہی اپنے بہن بھائیوں کے کالز ریسیو کرتا تھا اور وہ اس سے اس کی خیریت دریافت کرتے تھے، اس کے علاج اور طبیعت کے بارے میں پوچھتے. اس سے پہلے اس نے کبھی زندگی میں اتنے باقاعدگی سے ان سب کی کالز ریسیو نہیں کی تھی. ہر دوسرے تیسرے دن ان میں سے کوئی نہ کوئی کے ساتھ اس کے گھر آ جاتا، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ رہنے کی بجائے اس کے گھر پر ہی آ گئی تھی. زری کے اس گھر سے جانے کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ کرم کو اپنے گھر میں تنہائی نہیں ہو رہی تھی. تنہائی کا وہ احساس جو گھر کا دروازہ پار کرتے ہی اس کے وجود کو کھوکھلا کرنے لگتا تھا، وہ کہیں غائب ہو گیا تھا. اس نے اس سے پہلے کبھی اپنی زندگی کے لمبے ہونے کی خواہش نہیں کی تھی، لیکن اب وہ جانتا تھا صحت یاب ہو کر وہ اور جیے. وہ چاہتا تھا کہ وہ صحت یاب ہو کر اور جیے، کیونکہ اس کی فیملی کو اس کی ضرورت تھی. اس کی زندگی اس کے لیے کچھ معنی تھی، ان کے لیے کچھ معنی تھی. سلمان نے ویزا اپلائی کرنے کے لیے کہا ہے. نفیسہ نے اس سے کہا، آپ پاسپورٹ دے دیں، میں ویزا اپلائی کر دیتی ہوں. نعیم اور زہرہ بھی جانا چاہ رہے ہیں. سلمان نے کہا ہے کہ اگر ان کا ویزا لگ جاتا ہے تو وہ ان کے ٹکٹس بھی بھیج دے گا. آپ آپا سے پاسپورٹ منگوا لیں، میں ان کے ویزے بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیتی ہوں. میرا تو ویزا لگا ہوا ہے. ربیہ اور فاروق بھی آ رہے ہیں لندن سے. زیری نے صدرہ کی تصویر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ماں سے پوچھا. ہاں وہ بھی آ رہے ہیں. نفیسہ ایک دم کچھ چپ سی ہو گئی تھی، یوں جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو پر کہہ نہیں پا رہی ہو. سلمان کتنا بدل گیا تھا. تصویروں پر نظر ڈالتے ہوئے یکدم احساس ہوا تھا. اسے یکدم احساس ہوا تھا کہ نفیسہ یکدم بہت خاموش ہو گئی تھی، یوں جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو لیکن کہہ نہ پا رہی ہو. بڑی پیاری لڑکی پسند کی ہے سلمان نے. زینی نے تصویر دیکھتے ہوئے ماں سے کہا. سلمان نے صدرہ کی تصویر اپنی تصویروں کے ساتھ بھیجی تھی. تمہارے پاس وقت ہوگا اس کی شادی میں شرکت کے لیے؟ میرا مطلب ہے تم تو آج کل بہت مصروف رہتی ہو، تمہاری تو فلموں کا حرج ہوگا. سلمان کی شادی میں شرکت کے لیے میں فلموں کا حرج کر سکتی ہوں. اکلوتا بھائی کی شادی میں شرکت سے زیادہ ضروری تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. زین نے تصویروں کو ایک بار پھر دیکھتے ہوئے کہا. سلمان ان چند سالوں میں بہت بدل گیا تھا. تصویروں پر نظر ڈالتے ہوئے اسے یکدم احساس ہوا تھا کہ نفیسہ یکدم بہت خاموش ہو گئی تھی. کیا ہوا؟ زینی کو ان کی خاموشی بری طرح کھلی تھی. وہ سلمان نہیں چاہتا کہ تم شادی میں شریک ہو. زینی کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا. نفیسہ قدرے نادم انداز میں بڑی مشکل سے کہہ رہی تھی. صدرہ کے خاندان کو پتا نہیں ہے کہ تم فلموں میں کام کرتی ہو. پتا ہوتا تو وہ سلمان کا رشتہ کبھی قبول نہیں کرتے. سلمان کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں رہنے کے باوجود اس کی فیملی بڑی مذہبی اور پرانے خیالات کی ہے. سلمان نے ان لوگوں کو تمہارے بارے میں سرے سے بتایا ہی نہیں. نفیسہ نادم انداز میں کہہ رہی تھی. اس پر زینی چپ ہو گئی تھی. کہنے کے لیے زینی کے پاس بھی کچھ تھا ہی نہیں. اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی طرف ہاتھ میں پکڑی اپنی ہونے والی بھابھی کی تصویر دیکھی، پھر ان تصویروں کو بستر پر ماں سے کچھ فاصلے پر رکھ دیا. آپ لوگ پھر پاسپورٹ دے دیجیے گا کل، اس نے آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہو گئی. نفیسہ کا دل بھر آیا. اس نے کوئی گلہ کیوں نہیں کیا تھا. لاکھ اس کی غلطی تھی، پر پھر بھی وہ کچھ کہتی صحیح. زینی کمرے سے نکل گئی. گزرتے دنوں میں ایسے لمحے آ جایا کرتے تھے جب کوئی
اور آئینے کے اس کے سامنے رکھ دیتا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آئینے میں اپنا عکس دیکھنے پر مجبور ہو جاتی تھی، اور وہ عکس ہمیشہ شکست خوردہ ہوتا تھا۔ صرف وہی چند لمحے ایسے ہوتے تھے جب وہ اپنے آپ سے یہ پوچھتی تھی کہ اس نے اتنے سالوں میں کیا کھویا، کیا پایا ہے۔ روشنیوں کی وہ دنیا جس کا وہ حصہ انسانوں کے اندر تاریکیاں اتار رہی تھی، کیونکہ وہ کچھ دوسرے انسانوں کے اندر کی تاریکیوں سے بنی تھی۔ وہ سارے اس کی زندگی کے وہ سال تھے جب وہ صرف دولت اور شہرت کے ساتھ جی رہی تھی، عزت اور محبت سے محروم۔ اخبار کی ہیڈ لائن بننا اور ٹی وی اسکرین کے اسکرول بار کا حصہ ہونا کتنا شریک آمیز ہوتا ہے، یہ کوئی ذہنی سے پوچھتا۔ اس کی زندگی، اس کا وجود 20 گھنٹے میڈیا کی مائکروسکوپ کے نیچے رہتا تھا، جو اس کو ایک غیر انسانی جذبات نہ رکھنے والی مخلوق سمجھ کر ٹریٹ کرتے تھے، کیونکہ وہ فلمی ہیروئن ایک ایکٹریس تھی جس کا کام اپنے جسم کو کپڑوں سے دکھا کر، اپنے چہرے کو میک اپ میں چھپا کر لوگوں کو سستی تفریح فراہم کرنا تھا۔ فلم انڈسٹری کی دوسری ہیروئنز کے برعکس زینی کو اس کی اپنے فینس کی داد سے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ سینما میں اپنے کسی جملے یا ڈانس کی کسی موومنٹ میں ملنے والی کلیپ نے کبھی اس کے جسم پر کرنٹ نہیں دوڑایا تھا۔ وہ پلیگ گیڈ رنگز اور سنیماز میں آتے ہوئے مسکراتی تھی، لوگوں کو تالیوں اور نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب بھی دیتی، اور میڈیا کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی محبت اور ستائش کو اپنا سب سے قیمتی اثاثہ بھی بتاتی۔ لیکن وہ ان سب سے اتنی ہی شدید نفرت بھی کرتی تھی۔ اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے رکھتی برابر عزت نہیں تھی۔ اس کے نزدیک وہ سب تماشائی تھے، صرف تماشائی، اتنے ہی غلیظ جتنے اس سمیت وہ سب دوسرے لوگ جو ان کے لیے ایسی تفریح فراہم کرتے رہے تھے۔ وہ اگر اپنی عزت نہیں کرتی تھی تو ان کو بھی عزت کا حقدار نہیں سمجھتی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے اسے سپر اسٹار بنایا تھا، وہ اگر اپنے بارے میں پریزاد کے خیالات لیتے تو سینما میں بیٹھ کر اسے کلیپ دینے کی بجائے اسے سنگسار کر دیتے۔ نفیسہ سلمان کی شادی میں شرکت کے بعد کچھ عرصے کے لیے واپس پاکستان آئی تھی، لیکن چند ماہ بعد دوبارہ سلمان کے پاس مستقل طور پر چلی گئی۔ ربیہ اور فاروق بھی انگلینڈ سے اسی اسٹیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے جہاں سلمان اور سدرا تھے، اور نفیسہ اب زینی کے خالی گھر میں رہتے رہتے تھک گئی تھی، اور زینی نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے ماں کی خوشی مقدم تھی، وہ اپنے لیے ان کو باندھ کر رکھ دیتی، لیکن اپنی خالی گھر اسے پہلے سے زیادہ خالی لگنے لگا تھا۔ اس کی شوبز کی مصروفیات اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ تقریباً صرف سونے یا کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ہی گھر آتی تھی، مگر وہ چند گھنٹے بھی اسے اس گھر میں گزارنا مشکل لگتا تھا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب کئی سالوں کے بعد شہراز نے ایک دن اس کے سیل فون پر کال کی تھی۔ 1 سیکنڈ لگا تھا زینی کو اس کی آواز پہچاننے میں، ساری عمر 1 سیکنڈ ہی لگنا تھا۔ اس نے ہیلو سے آگے سننے کی بجائے فون بند کر دیا۔ اب ایسا کیا تھا جو اسے شہراز سے سننا تھا، لیکن اس کی آواز اسے کئی سال پہلے لے گئی تھی۔ یادداشت کے سارے دروازے، کھڑکیاں روشندار کھلنے لگے تھے، سب کچھ کیسے پیچھے ہٹ کر آ رہا تھا۔ شہراز بار بار کال کر رہا تھا، پھر بار بار ٹیکسٹ کرنے لگا تھا۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، ایک بار بات کرنا چاہتا تھا، صرف ایک بات، ایک ملاقات۔ زینی نے سیل فون آف کر دیا۔ وہ یادوں کی کرچیوں پر ننگے پاؤں چلنے لگی تھی۔ زری آئی تھی کل۔ کرم چائے کا گھونٹ نہیں بھر سکا۔ اتنے عرصے بعد زری کا وہاں آنا کیا معنی رکھتا تھا؟ وہ کسی بزنس وینچر کے لیے چند ہفتوں کے لیے امریکہ گیا تھا، اور اب صبح اس کی ماں اسے بتا رہی تھی۔ کب؟ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں تو کہنا چاہیے، کس لیے؟ کرم کی ماں کو اس کا سوال بری طرح کھلا تھا۔ تمہارے امریکہ جانے کے 2 دن بعد آئی تھی، کہہ رہی تھی کرم سے ملنا ہے۔ میں نے بھی اچھی بے عزتی کی اس کی، روتی ہوئی گئی وہ یہاں سے۔ آ گئی ہوگی پھر پیسے لینے کے لیے۔ میرا جیسے نوٹوں کی مشین بن گیا ہے، میرا بیٹا جیسے نوٹوں کی مشین بن گیا ہے۔
اس کے لیے جب دل چاہے گی نوٹ نکال لے گی. میں نے کہہ دیا اس سے کہ دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرے. اس کی وجہ سے میرے بیٹے کو کینسر ہو گیا اور وہ کتنی بھولی بن کر آ گئی. کرم ہوں گے مجھے اس سے ملنا ہے. کرم کی ماں اب زری کی نقل اتار رہی تھی. کرم ناشتہ کرنا بھول گیا تھا. اس کی چھٹی حس نے جیسے اسے بتا دیا تھا کہ زری مشکل میں تھی. وہ اس کی بیوی نہیں رہی تھی. اس کے باوجود کرم کو اس کی بے بسی یا بے عزتی کے احساس سے کوئی خوشی نہیں پہنچی تھی. اس کی ماں مسلسل بول رہی تھی اور وہ صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کس مسئلے نے اس کے پاس آنے پر مجبور کیا ہوگا. آفس جاتے ہی اس نے سیکریٹری کو اس اپارٹمنٹ کے مالک سے رابطے کی ہدایت کی تھی جس اپارٹمنٹ میں اس نے زری کو کرائے پر لے کر دیا تھا. آدھ گھنٹے میں اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ اس اپارٹمنٹ سے اسی سال چھوڑ دیا گیا تھا جب وہ لیا گیا تھا. جمال اور زری نے اس اپارٹمنٹ کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد دوبارہ کرائے پر نہیں لیا تھا اور وہاں سے چلے گئے تھے. اب وہ وہاں سے کہاں گئے تھے یہ جاننے کا کرم کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا. جمال نے اس فیکٹری میں پیکنگ کا کام نہیں کیا تھا. یہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا لیکن پھر بھی اس نے کہاں کام تلاش کیا. اسے اس کے بارے میں بھی پتا نہیں تھا. اس کے پاس زری کا کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں تھا جس کے ذریعے وہ اسے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا. واحد کام جو وہ کر سکتا تھا وہ اس اپارٹمنٹ کے آس پاس کے اپارٹمنٹ سے زری اور جمال کے موجودہ پتہ چلانے کی کوشش تھی لیکن وہ یہ کرنا نہیں چاہتا تھا. کوئی نہ کوئی چیز اس فیصلے میں آڑے آ رہی تھی. اس نے وقتی طور پر زری کو نہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا تھا. اسے یقین تھا کہ اگر اسے واقعی اس کی ضرورت ہوتی تو وہ دوبارہ اس کے گھر یا آفس ضرور آئے گی اور اس نے اس کے بارے میں اپنی سیکریٹری کو ہدایت دی تھی. اس دن کام کرتے ہوئے زری بار بار اس کے ذہن میں آتی رہی اور اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی اسے اس کا بینک اکاؤنٹ چیک کرنے کا خیال آیا تھا. اس کا اکاؤنٹ اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے ہی کھلوایا تھا اور زری نے اپنے حق مہر کی رقم اس میں جمع کروائی تھی. کرم اس رقم کے علاوہ بھی کئی بار وقتاً فوقتاً اس کے اکاؤنٹ میں مزید رقم جمع کرواتا رہا تھا لیکن یہ جاننے کی کوشش کیے بغیر کہ اس کے اکاؤنٹ میں یہ بیلنس کتنا تھا. لیکن اسے یقین تھا کہ زری کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم ضرور تھی کہ اگر وہ بڑے اخراجات نہ کرتی تو اس کے چند سال بے حد آرام سے گزر سکتے تھے. بینک سے اسے اب اس کے بیلنس کے بارے میں تو پتہ نہیں چل سکتا لیکن کرم کو یقین تھا کہ ان کے پاس زری کا کوئی موجود پتہ یا کانٹیکٹ نمبر ضرور ہوگا. وہ یہ دونوں چیزیں بھی اسے نہیں دینے والے تھے. وہ کرم چاہتا تھا کہ وہ اپنا کانٹیکٹ نمبر ان کے ذریعے زری تک ضرور پہنچاتا تاکہ وہ اس سے رابطہ کرنا چاہتی تو کر لیتی. لیکن بینک مینیجر سے بات کرنے پر اسے شوق لگا تھا. زری کا وہ اکاؤنٹ بھی اسی سال بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا جس سال ڈائیورس ہونے کے بعد جمال کے ساتھ شادی کی گئی تھی. کرم کو کچھ دیر کے لیے یقین نہیں آیا زری نے اتنی بڑی رقم کا کیا کیا تھا. کرم کو اب شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ شدید قسم کے فائنینشل کرائسس کا شکار تھی اور شاید اسی لیے اس کے گھر آئی تھی. اگلے چند دنوں زری کے بارے میں تشویش کا شکار رہا. چند بار اسے خیال آیا کہ وہ پاکستان فون کر کے اس کے گھر سے اس کے بارے میں بات کرے لیکن ایک بار پھر وہ اپنے اس ادارے سے باز رہا. وہ ہمدل تھا, شریف تھا, نیک تھا, مخلص تھا, اعلیٰ ظرف تھا لیکن تھا ایک مشرقی مرد جس کے یہ اس کے لیے بہت ساری خندقیں کھود دیتی ہے. اگلے چند دنوں میں وہ زری کو بھول گیا تھا. اس کے ساتھ اس کا کوئی ایسا جذباتی تعلق نہیں تھا کہ وہ اسے سوچتا. وہ اسے اس آسانی سے نہ بھولتا تو اور کیا کرتا. کب ہو رہا ہے تمہارا آپریشن؟ اس دن وہ رات کو سونے سے پہلے ماں کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے بہن بھائی پورا دن وہاں گزارنے کے بعد چند گھنٹے پہلے ہی واپس گئے تھے اور کرم بے حد اچھے موڈ میں تھا. 2 تاریخ کو اللہ کرے آپریشن کامیاب ہو جائے. اس کی ماں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی. ڈاکٹر کہہ رہا تھا معمولی آپریشن ہے, پریشانی کی کوئی بات نہیں, آپ بس دعا کریں. کرم نے ماں کو تسلی دی. یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں نے تو جب سے تمہاری بیماری کا سنا ہے دن رات تمہارے لیے دعا کر رہی ہوں. میری تو راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. اس کی ماں کی آواز بھر آ گئی.
بیٹھے بٹھائے کیسی مصیبت میرے بچے پر آ گئی۔ اس کی ماں نے دوپٹے کے ساتھ اپنے آنسو پوچھے۔ آپ اتنا مت سوچیں۔ کیسے نہ سوچوں؟ ماں ہوں میں تمہاری۔ اولاد کو تکلیف ہو تو مجھے کیسے تکلیف نہیں ہوگی؟ میں جانتا ہوں، کرم نے سر جھکا کر کہا۔ اور میں کیا، تمہارے سارے بہن بھائی پریشان ہیں تمہاری وجہ سے، دعائیں کر رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں، منتیں مانی ہوئی ہیں سب نے۔ اس کی ماں نے قدرے جوش سے کہا۔ کرم تشکر کے احساس سے مغلوب ہو کر کچھ دیر کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ جان دیتے ہیں سب تجھ پر کرم، بڑا اتفاق ہے میری اولاد میں، اللہ یہ اتفاق ہمیشہ برقرار رکھے۔ اس کی ماں نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ بس مجھے رہ کر ایک بات کا خیال آتا ہے، اس کی ماں نے کہا۔ کرم چونک گیا۔ کس بات کا؟ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا بیٹا، اللہ تمہیں لمبی عمر دے، میری عمر بھی لگا دے، لیکن میں کہہ رہی تھی کہ تم اپنی وصیت لکھوا دیتے تو اچھا تھا۔ آپریشن چھوٹا صحیح، پر ہے تو آپریشن ہی۔ کسی نے خنجر لے کر پوری قوت سے کرم کے عین دل میں گھونپ دیا تھا۔ سانس لینے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تمہارے بہن بھائی بھی کئی دنوں سے مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان سے کہیں وہ اپنے کاروبار اور جائیداد کے بارے میں وصیت لکھ دیں۔ تمہیں پتہ ہے بعد میں ایسی باتوں پر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں۔ تم اپنی زندگی میں ہی سب کو بتا دو گے کس کو کیا ملے گا تو پھر بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کی ماں سادہ لہجے میں کرم کا چہرہ دیکھے بغیر کہتی جا رہی تھی۔ خاموشی تھی جو کرم کے اندر اور باہر چھائی تھی، تاریکی تھی جو ہر طرف پھیل گئی تھی۔ صرف وہی ایک لمحہ تھا جب کرم نے دل سے اللہ سے واقعی موت مانگی تھی۔ موت آسان تھی، وہ سب بہت اذیت ناک تھا جو وہ سن رہا تھا۔ ماں نے اسے کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہاں بیٹھے چند لمحوں کے لیے اس نے خود کو ہر فریب دینے کی کوشش بھی کی کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا، بے حد ڈراؤنا خواب جو صرف چند منٹوں کے بعد ٹوٹ جانا تھا۔ لیکن خواب میں کوئی آنکھیں اور کان کیسے کھلے رہ سکتا تھا، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آصف تو ویسے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے بھائی جان نے پہلے ہی وصیت لکھوا لی ہو، وہ بڑے عقلمند آدمی ہیں، ہماری طرح تھوڑے ہیں۔ اس کی ماں بولتی جا رہی تھی۔ کرم کا پورا وجود ادھڑنا شروع ہو چکا تھا، سلائیوں سے اترتے کسی نامکمل سویٹر کی طرح جن کی اون کے سرے کو کوئی پکڑے کہیں کھینچتا جا رہا تھا۔ وہ سب ماں نہ کہتی تو گھاؤ اتنا گہرا نہ لگتا، پر وہ سب ماں کہہ رہی تھی اور برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ کرم بس ماں کا چہرہ دیکھتا جا رہا تھا۔ کون کہتا تھا کہ ماں کبھی اولاد کی موت کی بات نہیں کرتی؟ اس کی ماں تو کر رہی تھی، کسی وقت کے بغیر بے حد آسانی سے۔ پھر میں کیا کہوں تمہارے بہن بھائیوں سے؟ وہ اب اپنی بات ختم کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ لکھوا دوں گا، آپ آرام کریں۔ یہ دو جملے بولنے کے لیے کرم کو گردن تک دلدل میں پھنسے آدمی کی طرح کوشش کرنی پڑی تھی۔ جیتے رہو، اس کی ماں نے ہمیشہ کی طرح دعا دیتے ہوئے اس کا چہرہ پکڑ کر اس کا ماتھا چوما۔ پہلی بار کرم کو وہ بوسہ ٹھنڈا لگا تھا، یا پھر وہ اس کا دل تھا جس نے کسی بھی لمس کو جذبات اور احساسات میں کنورٹ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ رات ایک بار پھر بہت لمبی ہو گئی تھی، گھر ایک بار پھر بہت خالی لگنے لگا تھا، تنہائی ایک بار پھر اسے وحشت زدہ کرنے لگی تھی۔ تو کرم علی کون تھا؟ اس کی زندگی کیا تھی؟ اس کا ہونا یا ہونا نہ ہونا کیا معنی رکھتا تھا؟ بہت سارے سوال تھے جو اس کو چکرا رہے تھے۔ اسے اس وقت شوکت زماں بری طرح یاد آیا تھا۔ وہ آج صحیح معنوں میں شوکت زماں کی اذیت محسوس کر سکتا تھا، اس کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا تھا۔ دنیا کی محبت جیتنے اور اپنے رشتوں کی محبت پانے کے لیے کی جانے والی کوشش میں بس ایک فرق ہوتا ہے، دنیا کی محبت جیتنے میں ناکام رہنے کا غم انسان کو گھن کی طرح نہیں کھاتا، اپنوں کی بے اعتنائی دیمک کی طرح چاٹنے لگتی ہے۔ دنیا کی محبت 100 بار خالص ہونے کے باوجود ترازو پر تولنے کے بعد بھی اپنی شرطوں پر قبول کرتا ہے۔ اپنوں کی جھوٹی محبت کے لیے بھی وہ جھولیاں پھیلائے رہتا ہے۔ خونی رشتے وہ ٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔
وہ کرم وہ 40 سال میں کبھی اسی طرح خالی ہاتھ تھا جس طرح اپنے 20 سال میں یا جس طرح اپنے 60 سال میں ہوتا. شوکت زماں جیسی زندگی تو وہ نہیں گزارنا چاہتا تھا. اسے ایڈز تھا. وہ اس لیے ایڑیاں رگڑنے پر مجبور اور موت مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا. اور کرم وہ کیوں موت مانگ رہا تھا؟ میں نہ آپ کو زہر لا کر دے سکتا ہوں، نہ تکیے سے آپ کا سانس بند کر سکتا ہوں، نہ ہی آپ کا گلا دبا سکتا ہوں. یہ گناہ میں نہیں کر سکتا، اس نے اس رات شوکت سے کہا تھا. لیکن دیکھ کرم، میں تجھے اس کے بدلے میں اپنی پوری جائیداد دے رہا ہوں. تیری زندگی بدل جائے گی. زندگی میں ایسا موقع پھر کہاں ملے گا تجھے؟ شوکت زماں ایک بار پھر گڑگڑا رہا تھا. میں آپ سے زیادہ بزدل آدمی ہوں شوکت صاحب. آپ کی خدمت کر سکتا ہوں اگلے 10 سال بھی. آپ اس بستر پر پڑے رہے تو آپ کی غلاموں کی طرح خدمت کروں گا، لیکن جان نہیں لے سکتا آپ کے کہنے پر بھی نہیں. ساری رات سوچا ہے میں نے اس بارے میں، لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی صرف پیسے کے لیے. کرم نے ڈوڈوک انداز میں اس سے کہا تھا. تو پھر تو کسی اور آدمی سے بات کر، اس سے کہ وہ یہ کام کر دے. شوکت زماں نے کہا تھا. وہ بھی گناہ ہوگا، وہ بھی میرے ہی حساب میں لکھا جائے گا. مجھے معاف کر دیں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. کرم نے بے چارگی سے شوکت زماں سے کہا. تو بڑا ظالم آدمی ہے کرم. تجھے انسانوں پر ترس نہیں آتا. میں نے کتنے احسان کیے تجھ پر، اور اب تیرے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا ہوں، اور تو میرے لیے ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتا. شوکت زماں اسے ایک بار پھر گالیاں دے رہا تھا. کرم چپ چاپ سنتا رہا، پھر اٹھ کر باہر آ گیا. اس نے زندگی میں پیسے کی خواہش ضرور کی تھی، لیکن اس کے لیے کبھی کوئی حرام کام نہیں کیا تھا. وہ اب کیسے کر سکتا تھا؟ شوکت زماں کی آواز وہ باہر تک بھی سن سکتا تھا. وہ نقاہت بھری آواز میں اسے وہاں سے نکل جانے کے لیے کہہ رہا تھا. اور یہ وہ لمحہ تھا جب کرم علی نے واقعی وہاں سے چلے جانے کا سوچا تھا. اگلے چند دن وہ شدید کشمکش میں رہا تھا کہ وہ شوکت زماں کو چھوڑ کر چلا جاتا تو پھر اس کا کیا ہوتا. اسے یقیناً ہاسپٹل منتقل کرنا پڑتا، لیکن وہاں شوکت زماں کے پاس چند لمحوں کے لیے بھی اس کی عیادت کے لیے جانے والا کوئی نہ ہوتا. لیکن وہ اس کے پاس رہتا تو اسے خدشہ تھا کہ وہ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر شوکت زماں کی بات ماننے پر مجبور نہ ہو جائے. وہ پہلے ہی شوکت زماں کی دولت کے بارے میں بہت کچھ سوچنے لگا تھا، اور اسے ایک دوسرے شخص کی دولت کے بارے میں سوچنے کا خیال پریشان کرنے لگا تھا. شوکت زماں کی دولت جیسے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگی تھی. جب صبح اب وہ اپنا سامان پیک کر کے گھر چھوڑنے کی اطلاع دینے شوکت زماں کے پاس آیا، اسے اپنے بستر میں مردہ پایا. کرم کو شدید رنج ہوا تھا. وہ چند لمحے وہ تھے جب اسے لگا تھا اس نے دولت ہونے کا سنہری موقع تھا، پھر اس نے اس کی بات کیوں نہ مانی. لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. ہاتھ سے سب کچھ اب نکل چکا تھا. کرم علی یہ نہیں جانتا تھا کہ شوکت زماں اپنی وصیت بہت پہلے لکھوا چکا تھا، اور وصیت میں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے کچھ مخصوص رقم چھوڑنے کے سوا اس نے اپنی ساری جائیداد کرم علی کے نام کی تھی. لیکن یہ جائیداد کرم کو تب ملتی اگر شوکت زماں قدرتی موت مرتا. شوکت زماں مرنے سے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا تھا، یہ کرم کو کبھی سمجھ میں نہیں آیا. آج آ گیا تھا. وہ ساری عمر شوکت زماں کو اپنا احسان سمجھ کر اس کا احسان مند رہا. وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس محسن نے دولت کی شکل میں اپنا وہ سب اس سزا کے طور پر مسلط کر دیا تھا جو وہ ساری عمر خود اٹھائے پھرا. کرم سمجھتا رہا اس نے اسے آزمائش میں پورا اترنے پر انعام کے طور پر جائیداد اس کے نام کی تھی. مگر شوکت زماں نے فطری موت ہونے کے بعد میں کرم کی مدد نہ ملنے کے امکان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو وہ سب سونپ دیا تھا. وہ کرم کو اتنا مال کر دینا چاہتا تھا کہ اس کے خونی رشتے اسے گدھوں کی طرح نوچ کر کھانے لگے. کرم کی جیبوں کے پر ان کا دھیان کہیں اور جائے ہی نہ. وہ اسے دولت نہ دیتا تو محنت مزدوری کر کے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کرم کو شاید خونی رشتوں کی وہ قدر اور محبت مل جاتی جو اسے اب نصیب نہیں تھی. شوکت زماں اس سے اور محبت کرنے والوں کو رشک اور حسد کرنے والے جمگھٹے میں تبدیل کرنا چاہتا تھا، اور شوکت زماں نے
یہ کر دکھایا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں اس رات بیٹھ کر کرم نے اتنے سالوں میں پہلی بار سوچا کہ اسے شوکت زماں کا پیسہ تب نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ اس کا پیسہ نہیں تھا، اس نے اسے نہیں کمایا تھا، وہ ایک آدمی کا ہوا ترکا تھا جو اس کی اولاد کے پاس جانا چاہیے تھا، چاہے اس آدمی نے اسے اولاد کے لیے چھوڑا تھا یا نہیں۔ وہ دولت کرم علی کے لیے کرم نہیں تھی۔ میں کیا کروں اس کا؟ اتنے مہینوں سے فون کر کے جان عذاب میں کر دی ہے اس نے۔ بدلتا ہے، آواز بدلتا ہے، نام بدلتا ہے، 100 کالیں کرتا ہے ایک دن میں۔ ایک بار اس سے بات ہی کر لیں پری جی، میری جان تو چھوڑے۔ یہ سلطان نے ایک بار پھر سیل فون کو آف کرتے ہوئے بے حد زچ لگ رہا تھا۔ ابھی اسے فون کرنے دو، بات کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے اسے؟ نہ وہ کہیں جا رہا ہے نہ میں کہیں جا رہی ہوں، دونوں یہی ہیں تو پھر کیسی جلدی؟ زینی نے اپنے ناخنوں پر کیوٹیکس لگاتے ہوئے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، اتنے سال سے کوئی رابطہ نہیں کیا اس نے، اب اتنے سالوں کے بعد آپ کی یاد کیسے ستانے لگی اسے؟ سلطان نے اس کے ہاتھ سے کیوٹیکس کی بوتل پکڑ لی تھی۔ اسے لگتا ہے میں اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں، شادی جو نہیں کر رہی۔ مرد کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب عورت اس کی یاد کا توق گلے میں لٹکائے اس کے نام پر بیٹھی رہے۔ زینی کے لفظ تلخ تھے، لہجہ نہیں۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے اپنے اور شیراز کے بارے میں نہیں، کسی اور کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ جب جانتی ہیں تو کیوں بیٹھی ہوئی ہیں اس کے لیے؟ دفع کریں اسے پری جی، آپ بھی گھر بسا لیں اب۔ زینی اس کی بات پر ہنسی۔ سلطان نے برا بنایا۔ پہلی دفعہ کسی ہیروئن کا سیکریٹری اسے شادی کا مشورہ دے رہا ہے، کسی دوسری ہیروئن کے پاس تو نہیں جانا چاہتے؟ زینی نے اسے چھیڑا۔ سلطان اور ناراض ہوا۔ بار بار سیکریٹری کہہ کر میری اوقات کیوں جتاتی رہتی ہیں مجھے پری جی؟ ٹھیک ہے، تنخواہ دار ملازم ہوں آپ کا، وہ مجبوری ہے میری۔ آپ کا گھر بس جائے گا تو کتنی خوشی ہوگی مجھے، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ شادی، گھر بسانا، کس سے شادی کروں بتاؤ مجھے؟ اتنے لوگ کہتے ہیں آپ سے شادی کے لیے، ان مردوں سے شادی کروں جو گھر میں شریف اور معزز خاندانوں کی عورتوں کو شادی کے نام پر لا کر بٹھانے کے بعد باہر جگاری کرتے پھرتے ہیں۔ زینی کے لہجے میں تنفر تھا۔ ایسے مرد جو پاؤں کی جوتی اور عورت میں زیادہ فرق نہیں سمجھتے۔ تم چاہتے ہو میں کسی کے پاؤں کی جوتی بن جاؤں؟ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ اللہ نہ کرے پری جی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو پاؤں کی جوتی کون بنائے گا؟ سر کا تاج بنا کر رکھیں گے۔ اتنے لوگ جان دیتے ہیں آپ پر، آپ کیوں سوچتی ہیں کہ شادی کے بعد ان کا رویہ بدل جائے گا؟ اس لیے کیونکہ میں عقل کی اندھی رہی ہوں، زینی نے ترکی بترکی کہا تھا۔ اور ویسے بھی رشتے بنا کر اب مجھے کیا کرنا کیا ہے؟ جو پہلے تھے ان کا کیا کر لیا کہ اب مزید گلے کے پھندے تیار کروں میں؟ تو اس کا کیا کروں پری جی؟ وہ تو بات کے بغیر نہیں ٹلے گا۔ آج بھی 35 بار کالز کی ہیں اس نے۔ جو کچھ مجھے کہہ رہی ہیں ایک بار اسے کہہ دیں۔ میری بات کا تو اثر نہیں ہوتا اس پر، اسے لگتا ہے آپ کی بات کا ہی ہو جائے گا، سلطان نے کہا تھا۔ کیوٹیکس کا برش ہاتھ میں لیے زینی کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے سلطان کو برش دیتے ہوئے اپنا سیل فون اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ فون کرنے لگی ہیں اسے؟ سلطان بے اختیار خوش ہوا۔ زینی نے جواب نہیں دیا۔ سیل آن کر کے اس نے شیراز کو کال بیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ شیراز کی بدقسمتی تھی کہ وہ زینی کا سیل آف ہونے کے بعد قدرے مایوس ہو کر ڈنر ٹیبل پر آیا تھا، اور ابھی اس نے کباب کا پہلا ٹکڑا منہ میں رکھا ہی تھا جب ٹیبل پر رکھا اس کا سیل بجنے لگا۔ شیراز نے بے حد لاپرواہی کے انداز میں سیل پر نظر ڈالی اور زینی کا نام اسکرین پر چمکتے دیکھ کر اس کا دل جیسے کچھ دیر کے لیے کھانا بھول گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا کانٹا پکڑنے کی کوشش کرتے کرتے بھی پلیٹ میں گر پڑا تھا۔ شینا نے اسے دیکھا۔ شیراز ایک دم بے حد نروس، بے حد کنفیوز نظر آ رہا تھا، کیوں جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کال ریسیو کرے یا ایسے ہی بیٹھا رہے۔ شینا نے بے حد گہری نظروں سے اسے دیکھا، اور یہ جیسے اس کی نظریں ہی تھیں جنہوں نے جیسے شیراز کو حوصلہ دیا تھا کہ وہ ایک دم سیل فون پکڑ کر ایکسکیوز می کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گیا۔
شینا کھانا کھاتے کھاتے رک گئی تھی. وہ کس سے بات کر رہا تھا کہ وہ اسے تنہائی کی ضرورت پڑ گئی تھی. اس سے پہلے تو وہ ٹیبل پر ہی کالز لے لیا کرتا تھا. پھر اب وہ کون تھا جس سے بات کرنے کے لیے اسے ٹیبل سے اٹھ کر کمرے سے نکلنا پڑا. اتنے سالوں میں اسے شیراز کے معاملات میں صرف اتنی دلچسپی تھی کہ وہ کسی دوسری عورت میں دلچسپی نہ لے اور اپنا روپیہ کہیں اور خرچ نہ کرے. باقی وہ کیا کرتا تھا, کیسے رہتا تھا, کیسے جیتا تھا, شینا کو اس میں دلچسپی نہیں تھی. شوہر کا جو ڈھول اس نے گلے میں بجانے کے لیے ڈال دیا تھا اسے وہ بہت پہلے اتار کر پھینک چکی ہوتی اگر سعید نواز شیراز کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے. اتنے سالوں میں بھی ان دونوں کا رشتہ ابھی بھی اسی طرح ہچکولے کھاتا پھر رہا تھا جیسے وہ شادی کے شروع کے دنوں میں تھا. سہیل ان دوران اپنی بیوی کے ساتھ بیرون چلا گیا تھا اور یہ پہلا سیٹ بیک تھا جو شینا کو ہوا تھا. اس کا خیال تھا وہ پاکستان میں رہے گا تو کبھی نہ کبھی وہ اس کی بیوی کو چھوڑ دینے پر مجبور کر ہی لے گی. لیکن اس کا پاکستان سے چلا جانا سعید نواز اور شیراز نے اس وقت ایک امید بندھی تھی کہ شاید شینا اب شیراز کے ساتھ اپنے رویے پر نادم ہوتے ہوئے اپنے رویے کو بہتر کرے گی. مگر یہ ان دونوں کی غلط فہمی تھی. شینا نے اپنے سوشل سرکل میں نئے بوائے فرینڈز بنا لیے تھے. شیراز دنیا میں رہ جانے والا آخری مرد بھی ہوتا تب بھی شینا کے لیے اسے برداشت کرنا ناقابل برداشت تھا. اسے شیراز سے اتنی ہی چڑ تھی اور کیوں تھی یہ شیراز کو سمجھ نہیں آتی تھی. اتنے سالوں میں اس نے اس طرح کا مرد بننے کے لیے لاکھ پاپڑ بیلے تھے جسے مرد شینا کو اچھے لگتے تھے. اپنے لباس اور رکھ رکھاؤ سے لے کر اپنی بول چال تک اس نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا تھا. کوئی بھی اب اسے دیکھ کر یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اپر کلاس کا حصہ نہیں رہا. لیکن شینا کے لیے وہ اب بھی قابل قبول نہیں تھا. بہرحال اتنے سالوں میں شیراز نے ایک چیز سیکھ لی تھی, آنکھوں میں دھول جھونکنا. شادی کے ابتدائی سالوں کے برعکس وہ اب شینا کے شکنجے سے بڑی آسانی سے بچ نکلتا تھا. اس نے شینا اور سعید نواز کو دھوکہ دیتے ہوئے بہت سارا روپیہ آر پار کرنا شروع کر دیا تھا. جب بھی سعید نواز کو پتہ چلتا تو وہ کچھ دیر کے لیے اس کی ٹھیک ٹھاک بے عزتی کرتے. وہ ہمیشہ کی طرح جھوٹ کے انبار گڑھ کر رکھ دیتا اور سب کچھ پہلے کی طرح ہی رہتا. بے عزتی سے اب اسے خوف نہیں آتا تھا. یہ اس کی زندگی کا ایک اہم جز بن گئی تھی. وہ اس سے کیا خوف کھاتا اور وہ یہ بھی اندازہ کر چکا تھا کہ سعید نواز اس کو پٹے کے طور پر شینا کے گلے میں باندھے رکھنے پر مجبور تھے اور ان کی اس مجبوری سے وہ جتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اٹھا رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ جلد یا بدیر شینا نے اس سے الگ ہو ہی جانا تھا. یہ واحد صحیح نتیجہ تھا جو اس نے اتنے سالوں میں نکالا تھا اور اس نتیجے نے اسے اپنے مستقبل کی پلاننگ کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اور ان میں سے ایک دوسری شادی تھی. لیکن یہ قدم وہ تب ہی اٹھاتا جب شینا کسی وجہ سے اس سے طلاق لے لیتی. وہ خود ایسا کوئی قدم اٹھا کر سعید نواز کے عتاب کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا. لیکن شیراز نے تلاش شروع کر دی تھی اپنے سوشل سرکل میں اپنی آئندہ ممکنہ بیوی, اپر کلاس ہی کی کوئی دوسری عورت. کم سے کم یہ وہ معیار تھا جس پر وہ کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں تھا. بے شک زیادہ خوبصورت نہ ہوتی, بے شک مطلقہ ہوتی, لیکن اس بار وہ لو میرج چاہتا تھا تاکہ اس طرح کی ذلت اور ہتک اس کے زندگی میں دوبارہ نہ آئے جس کا شکار وہ پچھلے کئی سالوں میں سے شینا کے ساتھ تھا. شینا کی طرح ہی وہ بھی گرل فرینڈز بدلنے لگا تھا. سعید نواز کی طرح وقتی وابستگیاں اس کی زندگی کا حصہ بھی بننے لگی تھی. کہیں نہ کہیں دولت ہونے کے باوجود محبت نام کا ایک خلا جو اس نے خود اپنے وجود میں پیدا کیا تھا اب اس کو بری طرح چبھنے لگا تھا. دولت نے اس کی ہر کمی پوری نہیں کی تھی اور جب بھی شیراز کو محبت نام کی چیز کی خواہش ہوتی زینی اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی. وہ اس سے کتنی نفرت کرنے لگی تھی. وہ اسے ذلیل کرنے کے لیے کیا نہیں کر سکتی تھی. شیراز کو اس کا اندازہ اس ایک ملاقات سے ہی ہو گیا تھا جو اس کے گھر پر ہوئی تھی اور اس ایک ملاقات کے بعد وہ کوے کی طرح اپنے خول میں بند ہو گیا تھا اور وہ ہر اس جگہ سے دور بھاگتا رہا تھا جہاں اسے شوبز کے کسی بھی کے آنے کا خدشہ ہوتا. زینی تو خیر ایک بہت دور کی شے تھی. وہ جانتا تھا وہ جب بھی اس کے سامنے آئے گی وہ طوفان کی طرح آئے گی
اور وہ اس کے جانے کے بعد اپنے پرخچے سمیٹتا پھرے گا جیسے پہلی بار سمیٹتا رہا تھا. لیکن اس سب کے باوجود اسے یقین تھا کہ وہ محبت اسی سے کرتی ہے اور کبھی نہ کبھی اس کا یہ غصہ ختم اور ناراضگی ختم ہو جائے گی اور تب اس کے لیے زینی سے دوبارہ مراسم بڑھانے آسان ہو جائیں گے. اتنے دنوں میں کرم کی طرح اس نے بھی زینی کے بارے میں ایک ایک چیز کی خبر رکھی تھی. اس کی ایک ایک موو پر اس کی نظر تھی اور اسے جتنا عروج مل رہا تھا شیراز کی اس سے ملنے کی خواہش اتنی ہی شدید ہو رہی تھی. وہ پاکستان کی موسٹ وانٹڈ وومن تھی اور یہ کیسے ممکن تھا کہ شیراز جیسا مرد اس کے چارم سے محفوظ رہ پاتا. اب اتنے سالوں کے بعد اس سے رابطے کی کوشش اس نے بہت سوچ سمجھ کر کی تھی. اسے جس کے رد عمل کی توقع تھی زینی نے ویسے ہی ریئیکٹ کیا تھا. لیکن شیراز مستقل مزاج تھا. وہ اگر شینا کے فتنے کے ساتھ اگر اتنے سال گزار سکتا تھا تو زینی کا اس طرح کا رویہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. پتہ نہیں کیوں اسے یقین تھا زینی پگھل جائے گی. پریزاد نام کا ماسک وہ زیادہ عرصے اپنے وجود پر چڑھا کر نہیں رہ سکے گی. اور آج اس طرح یکدم اس کی کال آ جانے پر اسے لگا تھا جیسے اس کا خیال بالکل ٹھیک تھا. اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ڈائننگ روم سے نکل کر زینی کی کال ریسیو کی. ہیلو زینی, اس نے بڑی بےتابی سے کہا. پریزاد, دوسری طرف سے زینی نے اسے کہا تھا. شیراز چند لمحوں کے لیے طے کرتا رہا کہ اسے اس کو کس نام سے پکارنا چاہیے. پھر اس نے کہا, پریزاد, کیسی ہو تم؟ بہت اچھی ہوں. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں. یقین کر لو شیراز, اس نے بڑی سرد مہری سے اس سے کہا. شیراز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے. بات تم شروع کرو گے یا میں کروں؟ زینی نے چند لمحوں کے بعد کہا. آئی ایم سوری, اس نے ندامت سے کہا. کسی نے جلتے ہوئے انگارے میں زینی کی ہتھیلیوں پر رکھ دیے. تم مجھے معاف کر دو, میں نے بہت بڑی غلطی کی. معافی مانگنے کی اتنی جلدی کیا ہے تمہیں شیراز؟ ابھی تو بڑا وقت ہے. معافی مانگنے کے لیے تو آمنا سامنا ضروری ہوتا ہے. اس نے شیراز کی بات کاٹ کر کہا. آمنا سامنا ہی چاہتا ہوں میں تم سے. اس کے لیے چند سال انتظار کرو. کچھ کام مجھے نمٹا لینے دو. کچھ کام تم نپٹا لو. وہ بڑے اطمینان سے بیٹھ کر پہلے بات کریں گے پھر حساب کتاب کریں گے. زینی نے فون آف کر دیا. اسے اس بار مایوسی نہیں ہوئی. اس سے اتنی بات بھی اس کے لیے کامیابی تھی. وہ اس کے گرد کھچی ہوئی دیواروں پر پہلے ضرب لگا چکا تھا. وہ قدرے مسرور سا اندر ڈائننگ روم میں واپس آیا اور سیل فون اور سیل ٹیبل پر رکھتے ہی اس نے شینا کو ہاتھ پر ہاتھ رکھے اپنا منتظر پایا. وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی. کس کا فون تھا؟ اس نے شیراز کے بیٹھتے ہی کہا. ایک دوست تھا. شیراز نے نظریں چراتے ہوئے اپنی پلیٹ کو دیکھا. دوست تھا یا تھی؟ اگلا سوال بے حد ڈائریکٹ تھا. شیراز کچھ کہنا ہی چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی شینا نے ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل اٹھا کر اس کی کالز کا ریکارڈ چیک کرنا شروع کر دیا. شیراز کا چمچ ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے گرا تھا. وہ بری طرح بوکھلایا تھا. زینی. شینا نے بے حد تنفر سے لاسٹ کال کو دیکھا. کون ہے یہ؟ میرے ساتھ کام کرتی ہے آفس میں. شیراز نے بے اختیار جھوٹ بولا. تو آفس میں کام کرے, گھر میں کیا کام پڑ گیا ہے اس کو دیکھتی ہوں اسے. شیراز کے ہاتھ کانپنے لگے. شینا کال بیک کر رہی تھی. شینا پلیز, وہ کیا سوچے گی, میری بے عزتی ہو جائے گی. شیراز منتیں کرنے لگا تھا. وہ ان کی ہوتی ہے جن کی کوئی عزت ہوتی ہے, اس لیے تم بے عزتی کی تو فکر مت کرو. شینا نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا. شیراز نے بے اختیار دل میں فون کے بند رہنے کی دعا کی. دعا قبول نہیں ہوئی تھی. دوسری طرف سے زینی نے کال ریسیو کر لی تھی. ہیلو کہتے ہی اس کے کانوں میں شینا کی حقارت بھری آواز پڑی تھی. میں مسز شیراز بول رہی ہوں اور تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ دوبارہ میرے شوہر کے نمبر پر اسی کال نہیں آنی چاہیے, ورنہ تم کیا کرو گی؟ شینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا. کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا ورنہ تم کیا کرو گی. زینی نے بے حد ٹھہر کر اپنا ایک لفظ دہرایا. اس سے بات کرو ابھی اور اسی وقت, اور اسے بتاؤ کہ تم دوبارہ اس کی آواز بھی نہیں سننا چاہتے. شینا نے غراتے ہوئے شیراز کے کان میں فون تھمایا. دوسری طرف فون کال سے لگائے زینی کی بات سن رہی تھی.
زندگی نے اسے ایک بار پھر جیسے بازار میں لا کر جا کھڑا کیا تھا۔ ایک آس تھی اسے، ایک موہوم سی آس۔ وہ چند لمحے پہلے اس سے ایکسکیوز کر رہا تھا، وہ اب ایک بار پھر اسے وہ سب کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ شیراز نے نہ چاہتے ہوئے بھی شینا کے الفاظ دہرا دیے۔ کسی نے پھر سے بازار میں جیسے زینی کے منہ پر جوتا کھینچ مارا تھا۔ سیل اب دوبارہ شینا کے ہاتھ میں تھا۔ سن لیا تم نے؟ دوبارہ تمہارا فون نہیں آنا چاہیے، سن لیا نا؟ بہت اچھی طرح زینی نے بمشکل کہا۔ آگ ہی آگ تھی جو اس کے وجود کو جلانے لگی تھی۔ اس کی آواز بڑی فیملیئر لگ رہی ہے مجھے، پتہ نہیں کیوں۔ شینا نے ایک لمحے کے پر الجھتے ہوئے فون ٹیبل پر رکھا تھا اور پھر کندھے اچکا دیے۔ شیراز کی جان میں جان آئی۔ شینا نے اسے پہچانا نہیں تھا۔ زینی کو وہ دوبارہ منا سکتا تھا۔ اس نے کھانا ختم کرتے ہی شینا کے گھر سے نکلنے کے بعد زینی کو کال کی تھی۔ اس کا سیل اب آف تھا۔ شیراز نے دوسرے دن فون کرنے کا سوچا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ جتنی محنت اس نے زینی کو اس سے بات کرنے پر کی تھی، وہ شینا کی ایک ہی کال نے برباد کی تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ شینا نے اس کی محبت میں اس کال سے شیراز کی قسمت پر سیاہی پھیر دی تھی۔ وہ سارا غصہ اس رات ایک آتش فشاں کی طرح زینی کے اندر ابل پڑا تھا، جو وہ اتنے سالوں سے دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کتنی بار اسے ذلت دیتا، آخر کتنی بار۔ شینا کے لہجے کا غرور ایک کی اتنی کی طرح اسے چبھ رہا تھا، جو شیراز کی بزدلی اسے خنجر کی طرح کاٹ رہی تھی۔ اس رات اس نے ایک لمبے عرصے کے بعد ایک بار پھر ہوش و حواس کھوئے تھے۔ بے تحاشا پی تھی، بے شمار سگریٹ پھونکے تھے۔ سلطان اس کی حالت دیکھ کر پچھتا رہا تھا۔ شیراز سے ملاقات کا مشورہ اسی نے دیا تھا اسے۔ وہ جانتا ہوتا کہ پریزاد کی یہ حالت ہو جائے گی تو وہ پریزاد سے نہ کہتا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے پری جی؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے اس نے؟ وہ جاننے کے لیے پریزاد کی منتیں کرتا پھر رہا تھا، اور وہ چپ تھی، اور سلطان کو ہمیشہ اس کی خاموشی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا اب وہ کچھ پلان کر رہی تھی، اب وہ کس کو ڈبونے والی تھی۔ یہ کم سے کم پہلے کی طرح اس کے لیے راز نہیں تھا، لیکن کرنا کیا چاہتی تھی یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ چند دنوں بعد آ گیا تھا۔ شیراز کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس سے معذرت کرنے کے لیے اسے فون کیا تھا، اور زینی نے اس کی بات سننے کے بجائے بڑے میٹھے لہجے میں اس سے ملنے کے لیے اسے ایک گیسٹ ہاؤس میں بلا لیا تھا۔ بکنگ تم کرواؤ گے مسٹر اور مسز شیراز کے نام سے۔ بکنگ تم کرواؤ گے مسٹر اور مسز شیراز کے نام سے۔ شیراز کو لگا اسے سننے میں غلطی ہو رہی تھی۔ اس کا دل جیسے اس کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جانا چاہتا تھا۔ وہ کیا رات گزارنے کے لیے اسے وہاں بلا رہی تھی؟ یقیناً رات گزارنے کے لیے بلا رہی تھی، ورنہ کیا زینی اس پر اس طرح مہربان ہو سکتی تھی؟ ہاں کیوں نہیں، وہ محبت کرتی ہے مجھ سے۔ وہ خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ اس کے پورے وجود میں یکدم جیسے پارا بھر گیا تھا۔ تم پہلے میرے گھر آ کر مجھے پک کرو گے، ہم پی سی میں ڈنر کریں گے، اس کے بعد اس گیسٹ روم میں جائیں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ پھر تم ہی کہہ رہے تھے نا کہ میرا سامنا کرنا چاہتے ہو، مجھ سے ملاقات کی خواہش ہے تمہیں۔ شیراز بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اس سے، لیکن فرط جذبات سے اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ زینی نے فون بند کر دیا۔ اچھا کیا۔ شیراز اس وقت جیسے اپنے آپ میں نہیں رہا تھا۔ ایک دن اور ایک رات کے بعد وہ اس لڑکی سے ملنے والا تھا جس سے وہ کبھی محبت کرتا تھا۔ کم سے کم اس بات پر اسے یقین تھا۔ وہ ساری راتوں سو نہیں سکا۔ وہ ساری باتیں سوچتا رہا جو اسے زینی سے کہنی تھی۔ وہ سارے خیالات ترتیب دیتا رہا جو اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ سوچتا رہا کہ زینی اس سے کیا گلہ کر سکتی ہے، اور ہر گلے کا وہ مناسب ترین جواب تلاش کرتا رہا، ایسا جواب جو زینی کو مطمئن کر سکے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے زینی سے ملنے کی زیادہ خوشی تھی یا پریزاد سے ملنے کی، جو اب وہ جانتا تھا، لیکن وہ جواب وہ زینی کے سامنے نہیں دے سکتا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اس نے بے حد سنجیدگی سے شینا کو بتا دیا کہ وہ شہر سے باہر جا رہا تھا، ایک دن کے بعد آئے گا۔ شہر کی بجائے وہ دنیا سے بھی باہر جا رہا ہوتا تو شینا کو دلچسپی نہ ہوتی۔ وہ شام کو مقررہ وقت سے بھی پہلے زینی کے گھر پر پہنچ گیا تھا۔ چند منٹوں بعد اسے گھر میں داخلے کا پروانہ مل گیا۔
پھولوں کے بکے کے ساتھ اس کے شاندار روم میں داخل ہوتے ہوئے شیراز کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے. وہ کیوں اتنا نروس تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اتنا نروس تو وہ سعید نواز اور شینا کے علاوہ کسی کا سامنا کرتے ہوئے نہیں ہوتا تھا. ملازم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا. شیراز نے بکے رکھ دیا اور خود ڈرائنگ روم میں بے چینی سے ٹہلنے لگا. بیٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہ چند لمحوں کے بعد وہاں آنے والی تھی اور شیراز اس کے متوقع رد عمل کے بارے میں اندازے میں لگانے میں مصروف تھا. سلطان کو چند لمحوں کے لیے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. منہ کھولے وہ بے حد کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. وہ پنڈلی کے گرد سینڈل کے ان اسٹریپس کو لپیٹنا بھول گیا جنہیں چند لمحے پہلے وہ بڑے انہماک، شوق اور محبت کے ساتھ لپیٹ رہا تھا. وہ خاموش نہیں ہوئی تھی. اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اب بڑی سہولت کے ساتھ جھک کر اسٹریپس کو خود لپیٹنا شروع کر دیا تھا. سلطان اس کے پیروں کے پاس کارپیٹ پر کسی پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھا اسے اسی ہکا بکا انداز میں پریزاد کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اس نے پچھلے 8 سالوں میں سینکڑوں بار اسے اسی طرح چونکایا تھا. 8 سال کے طویل عرصے کے بعد اب سلطان کو یقین تھا کہ وہ اسے مزید حیران اور پریشان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پریزاد کو اندر باہر سے جان گیا تھا. لیکن اس وقت اس کے سامنے بیٹھے وہ اپنے آپ کو احمق سمجھ رہا تھا. پریزاد کے بارے میں وہ جو کہتی تھی ٹھیک کہتی تھی. صرف 5 منٹ پہلے ہی تو اس کے سرخ کیوٹیکس سے رنگے ہوئے لمبے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے اس کے پیروں پر قربان ہو جانا چاہتا تھا. وہ ہر بار اسی شوق اور لگن کے ساتھ پریزاد کے پیروں میں سینڈل پہناتا تھا اور اس پر رشک کرتا تھا. وہ کسی بیلے ڈانسر کے پیروں کی طرح نازک، خمدار اور دھودیا تھے. اس نے شراب کے نشے میں بہت سے مردوں کو اس کے پیروں کو چومتے دیکھا تھا اور اسے سامنے بٹھا کر ان پیروں میں جوتے پہنایا کرتا ہے. وہ اب اسٹریپس بند کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی. اپنی ساڑی کو سنبھالتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. سلطان اب بھی اسی طرح کارپیٹ پر بیٹھا سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا. وہ آئینے میں خود پر تنقیدی نظریں ڈالتے ہوئے اپنی ساڑی ٹھیک کر رہی تھی. کمرے میں پڑا انٹرکام بجنے لگا تھا. سلطان چونک گیا، پھر اٹھ کر انٹرکام کی طرف گیا. وہ اسی طرح آئینے میں اپنی ساڑی کو ٹھیک کرتے ہوئے بولتی رہی. چوکیدار نے انٹرکام پر سلطان کو کسی کی آمد کی اطلاع دی. سلطان انٹرکام کا ریسیور ہاتھ میں لیے پریزاد کو اس کی آمد کی اطلاع نہیں دے سکا. وہ آئینے سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بولنے سے پہلے ہی اس سے کہہ رہی تھی، اسے اندر آنے دو. میں نے تم سے کہا تھا نا وہ وقت سے پہلے یہاں پہنچ جائے گا. سلطان جان نہیں سکا اس کے لہجے میں کیا تھا. اس نے انٹرکام پر چوکیدار کو ہدایت دی، پھر ریسیور رکھ دیا. یہ مت کریں. وہ ریسیور رکھتے ہی پریزاد کی طرف آیا تھا. پریزاد نے اسے مسکرا کر دیکھا. وہ دوپہر سے اس ملاقات کی تیاری کر رہی تھی. پریزاد کب سے اس ملاقات کی تیاری کر رہی تھی یہ پریزاد کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا. یہ مت کریں. سلطان ایک بار پھر گڑ گڑایا. کیوں؟ وہ مسکرائی. تمہیں مجھ پر ترس آ رہا ہے یا اس پر؟ 9 سال لگائے ہیں یہ فلمی کیریئر بنانے میں آپ اس طرح کی کوئی چیز سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ اب اسے پتہ نہیں کیا کیا یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا. میں کیسی لگ رہی ہوں سلطان؟ اس نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے یکدم مڑ کر مسکراتے ہوئے سلطان سے پوچھا. وہ 8 سال سے اس کے ساتھ تھا. ان 8 سالوں میں اسے ایک موقع بھی یاد نہیں آیا جب پریزاد نے اس سے یہ سوال کیا ہو. اس نے پریزاد کو کسی سے بھی یہ سوال کرتے نہیں دیکھا تھا. پریزاد کیسی لگتی تھی پریزاد جانتی تھی. اس نے پریزاد سے پہلے انڈسٹری کی 2 بڑی ہیروئنز کے ساتھ 13 سال کام کیا تھا. وہ دونوں بھی انڈسٹری کی خوبصورت ترین عورتوں میں شمار ہوتی تھیں، مگر وہ دن میں کئی بار سلطان سے یہ سوال کرتی تھی. اپنی مرضی کا جواب سننے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوتی تھی. وہ کہیں جانے کے لیے 15 بار وارڈروب سے کپڑے نکالتی، ہر بار غیر مطمئن ہوتے ہوئے انہیں واپس رکھ دیتی. 10 جوتے پاؤں میں بدلنے کے باوجود اپنے پاؤں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتی تھی. 15 بار اپنی جویلری بدلتی اور 50ویں بار اپنا میک اپ ٹھیک کرتی، پھر بھی انہیں اپنے چہرے اور جسم پر موجود لوازمات میں کوئی نہ کوئی چیز ٹھیک نہیں لگتی. کوئی نہ کوئی چیز پریشان کرتی رہتی. لپسٹک ہونٹوں کے کسی نہ کسی گوشے پر ہلکی ہوتی رہتی. چہرے کے کسی نہ کسی حصے پر کمپیکٹ پاؤڈر سے پفنگ کی ضرورت پڑتی. آنکھوں کا آئی لائنر
کہیں نہ کہیں سے نامناسب لگتا ہی رہتا۔ پریزاد وارڈروب کھول کر ہاتھ میں آنے والا پہلا لباس پہن لیتی۔ بعض دفعہ یہ کام بھی سلطان انجام دیتا، وہ اپنی مرضی سے اس کے لیے کپڑا نکال دیتا اور وہ دوسری نظر ڈالے بغیر اس لباس کو پہن لیتی۔ سلطان ہی اس کے لیے میچنگ جویلری اور جوتے نکالتا تھا اور پریزاد کو کبھی ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ سلطان نے ایک بار یہ بات اس سے کہہ ہی دی تھی، جس مرد سے شادی کا ارادہ ہوگا اس کے لیے تیار ہوتے ہوئے گھنٹے لگاؤں گی، درجنوں بات کو رد کر کے کسی ایک لباس کا انتخاب کروں گی، جوتے بدل کر دیکھوں گی اور صرف وہ زیور پہنوں گی جو اس نے مجھے دیا ہوگا۔ اس نے ہنس کر کہا تھا، جن کے لیے آپ اب تیار ہوتی ہوں تو یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، جن کے لیے اب تیار ہوتی ہوں یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ اس نے اسی سانس میں کہا تھا، لیکن تم فکر مت کرو، پریزاد کسی سے شادی نہیں کرے گی۔ سلطان نے اسے مذاق سمجھا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا پریزاد مذاق بہت کم کیا کرتی تھی۔ آج پریزاد کو تیاری کرتے ہوئے دیکھ کر سلطان کو ایک لمحے کے لیے کچھ شک سا ہوا۔ اس کی وہی بات یاد آئی، وہ وارڈروب کھولے کھڑی کپڑوں پر نظر ڈال رہی تھی اور کسی لباس سے مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دم مڑ کر اس نے سلطان سے کہا، آؤ سلطان، ساڑی خریدنے چلیں۔ وہ اسے لے کر ایک بڑے ڈیزائنر کے بوتیک پر آ گئی۔ وہ ساڑی خریدی جس کے ساتھ بیک لیس بے حد مختصر سا سرخ رنگ کا بلاؤز تھا۔ سلطان کو حیرت ہوئی جب پریزاد نے اس ساڑی کے ساتھ میچنگ میں ملنے والی سرخ سینڈلز کے بجائے اسے بوتیک میں پڑے ایک اور اس کے ساتھ رکھی لمبے اسٹریپس کی سینڈل لی۔ ساڑی نے اس کے پاؤں کو چھپا لینا تھا، پھر وہ ان جوتوں کو خرید رہی تھی۔ سلطان کی سمجھ سے باہر تھا۔ 35,000 کی ساڑی اور 5,000 کے جوتے کی ادائیگی پر پریزاد نے اس کریڈٹ کارڈ سے کی تھی، جس کے پلس چیمبر آف کامرس کے صدر کو بھیجنے جانے تھے، اور اب وہ اسی ساڑی میں ملبوس وہی جوتے پہنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ڈی بیئرز کے وہ ڈائمنڈ اسٹڈز اور نیکلس پہن رہی تھی جو اسے پچھلے ہفتے رحیم یار خان میں متحدہ عرب امارات کے شاہی خاندان کے ایک فرد نے اپنے محل میں 3 روزہ قیام کے بعد روانہ ہوتے وقت دیے تھے۔ اپنے اسٹریکڈ بالوں کو سر کی پشت پر ایک بہت سادہ لیکن بہت خوبصورت تراشیدہ انداز کے جوڑے میں لپیٹے 5 فٹ 7 انچ کی وہ قیامت کسی اور کے لیے قیامت اٹھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ سلطان نے اس کے میں کیسی لگ رہی ہوں کا جواب نہیں دیا تھا۔ پریزاد نے جواب کا انتظار نہیں کیا تھا۔ وہ اسی طرح پلٹ کر پھر آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے نیکلس پہننے لگی تھی۔ وہ واضح طور پر سلطان کی درخواست کا مذاق اڑا رہی تھی۔ نیکلس کو گرد کی پشت کی طرف لے جاتے ہوئے اس نے منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر نیکلس کے دونوں حصوں کو ہاتھوں سے پکڑ دائیں میں ہاتھ کی انگلی کو 2-3 بار گردن کی پشت پر ہلکے سے مارا۔ یہ سلطان کے لیے مدد کا اشارہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پریزاد کے ہاتھوں سے نیکلس پکڑتے ہوئے اسے اس کے راج ہنس جیسی گردنوں کی پشت پر بند کر دیا۔ اس کے اتنے قریب کھڑے سلطان نے اس کے جسم سے اٹھتی ایسٹے لاڈر کی مہک کو محسوس کیا۔ 6 انچ اونچی ہیل پہنے وہ اس وقت اس سے آدھ فٹ اونچی تھی۔ سلطان کو اسے گردن اوپر کر کے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ بیک لیس اور سلیولیس بلاؤز میں نظر آتے اس کے بے داغ دودھا جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو اگر چھونے کو دل چاہتا تھا تو یہ باعث حیرت نہیں تھا۔ فلم انڈسٹری میں 9 سال سے راج کرنے اور دن رات کام کرنے کے باوجود پریزاد آج بھی ہوش ربا تھی۔ وہ اس حسن کے ساتھ انڈسٹری میں اگلے 10 سال بھی اسی طرح راج کر سکتی تھی۔ اسے دور در تک خطرہ نہیں تھا۔ وہ خطرے کو خطرہ بننے سے پہلے ہی ختم کر دیا کرتی تھی۔ سلطان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ وہ اس کے 8 سال کی محنت کو مٹی میں ملانے جا رہی تھی۔ میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا، سلطان نے بے ساختہ اس کے عقب میں کھڑے ہو کر کہا۔ اپنے جسم پر ہیگو باس کا اسپرے کرتے پریزاد کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر بوتل رکھتے ہوئے وہ پلٹ کر سلطان کے مقابل آ گئی۔ تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کرے گا، پریزاد کو جو کروانا ہے وہ کروا لے گی۔ اس کا لہجہ سرد اور چٹخانے دینے والا تھا۔
سلطان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. وہ اس کے سامنے ہٹ کر بیڈ کی طرف آئی اور وہاں پڑا چھوٹا سا پرس اٹھا لیا. سلطان کی طرف دیکھے بغیر وہ بیڈ روم کے بند کی طرف جانے لگی. سلطان لپک کر اس کے سامنے آیا. اس نے پریزاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا. وہ ایک آخری کوشش. مت کریں پری جی، مت کریں، میں آپ کو تباہ ہونے نہیں دوں گا. اس نے منت بھرے انداز میں کہا. تمہیں لگتا ہے میں تباہ ہونے جا رہی ہوں؟ غلط فہمی ہے تمہاری. اس وقت 8 بج رہے ہیں اور رات کے 2 بجے اسی بیڈ روم میں یہی تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیوں گی. اگر تم ایسا کرو گے جیسا میں کہہ رہی ہوں تو، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو جب میں رات کو 2 بجے یہاں آؤں تو مجھے تمہاری شکل نظر نہیں آنا چاہیے، نہ آج نہ دوبارہ کبھی. وہ بے حد پرسکون انداز میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہی تھی. پریزاد نے اسے لگایا، پھر بڑے پیار سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے سلطان کا گال تھپتھپایا. وہ دنیا میں کسی مرد کسی عورت پر اعتماد نہیں کرتی تھی، صرف سلطان پر کرتی تھی، کیونکہ اس کا تعلق ان دونوں صنف سے نہیں تھا. دروازہ کھول کر قیامت کمرے سے چلی گئی. اس نے مڑ کر ایک بار بھی سلطان سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کیا فیصلہ کیا ہے. وہ جانتی تھی وہ کیا کرے گا. سلطان بھیگی ہوئی آنکھوں اور گالوں کے ساتھ بند دروازے کو دیکھتا رہا. چند منٹوں بعد اس نے کسی گاڑی کے اسٹارٹ ہو کر جانے کی آواز سنی. وہ تھکے قدموں کے ساتھ بیڈ کے پاس آیا. سائڈ ٹیبل سے موبائل فون اٹھا کر وہ اس نمبر پر کال کرنے لگا. آج کی رات پاکستان فلم انڈسٹری پر بہت بھاری پڑنے والی تھی. شیراز اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا. لوگ اسے پریزاد کہتے تھے تو ٹھیک ہی کہتے تھے، اور کیا کہتے. وہ بلا شبہ کسی مرد کے ہوش اڑا سکتی تھی، اور وہ بھی مرد تھا. وہ کتنے سالوں بعد یوں ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے، اس طرح آمنے سامنے کھڑے تھے. شیراز کو کیا کہنا تھا وہ سب کچھ بھول گیا تھا. وہ کسی بھی مرد کو کچھ کہنے کے قابل کہاں چھوڑتی تھی. یہ تو پھر شیراز تھا. چلے، زئی نے اس کے سکتے کو توڑا. یہ وہ آدمی تھا کہ اسے لگتا تھا کبھی اکیلے میں اس کے سامنے آ گیا تو وہ مر جائے گی. کھڑی بھی کیسے رہ پائے گی اس کے سامنے؟ پر وہ کھڑی تھی اور بڑے آرام سے کھڑی تھی. صرف دل تھا جسے سنبھالنے میں کچھ وقت ہو رہی تھی. اسے حیرت ہو رہی تھی. یہ دل کو کیا ہو گیا تھا؟ اتنے سالوں بعد، اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی بچوں کی طرح کیوں ہمکنے لگا تھا؟ کیوں مچل رہا تھا؟ او ہاں، تم نے بڑی دیر کر دی. شیراز نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے گھڑی کو دیکھا. وہ تقریباً 10 منٹ کے بعد آئی تھی. ہاں، اب تم سے ملنے کی جلدی نہیں رہی. میں تو بہت جلد آ گیا تھا، وقت سے بھی پہلے. شیراز نے اس کی بات سنی اور انسنی کرتے ہوئے کہا. زندگی میں پہلی بار مجھ سے ملنے کے لیے وقت سے پہلے آئے ہو، ورنہ یہ کام ہمیشہ میں کرتی تھی. یہ میں پھول لایا ہوں تمہارے لیے. شیراز نے ایک بار پھر اس کا معنی خیز جملہ نظر انداز کیا اور ٹیبل پر پڑا بوکے اٹھا کر اس کے آگے کیا. پھولوں سے بہلنا چھوڑ دیا ہے میں نے. زئی نے ایک نظر ان پھولوں پر ڈال کر کہا. لیکن تمہیں تو پھول بہت پسند ہوتے تھے کبھی. شیراز نے جیسے اسے یاد دلایا. حیرت ہے تمہیں یاد ہے؟ زینی کے لہجے میں حیرت نہیں طنز تھا. مجھے سب کچھ یاد ہے. شیراز نے اپنے لہجے کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی. مجھے بھی، زینی نے بے ساختہ کہا. شیراز ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہیں سکا تھا. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر تم یہ لے لو گی. شیراز کا لہجہ اب تقریباً التجائیہ ہو گیا تھا. زئی نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے پھول اس کے ہاتھ سے لیے اور پھر بے حد لاپرواہی سے انہیں میز پر پھینک دیا. شیراز کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا. تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو. اس نے اس پر تعریف کا حربہ استعمال کیا. اتنی خوبصورت ہوتی تو تمہاری بیوی ہوتی. زینی نے اس کے حربے کو کند کرتے ہوئے کہا. زینب، میں پریزاد ہوں. اس نے شیراز کی بات کاٹ دی. میں زینب سے ملنے آیا ہوں، پریزاد سے نہیں. زینی نے جیسے اس کا حلق مذاق اڑایا تھا. پریزاد سے بھی. زینی نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی. یہ بھی کیا ہوتا ہے شیراز؟ زندگی میں صرف یا یہ یا وہ، یہ بھی اور وہ بھی نہیں ہوتا. اس کی آواز میں تلخی تھی. تم بڑی مشکل باتیں کرنے لگی ہو. وہ بات کہہ کر ہنسا. زندگی میں مشکل کام اتنے کر لیے ہیں کہ باتیں تو کچھ بھی نہیں. تم نے بتایا نہیں کہ تم کس وقت ملو گے زینب سے، یا کس سے ملو گے، زینب سے یا پریزاد سے؟ شیراز کچھ دیر اسے دیکھتا الجھتا رہا. پھر اس نے کہا. پریزاد سے.
زینی کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی. پریزاد سے ایک رات کی ملاقات کی قیمت جانتے ہو تم؟ وہ پتہ نہیں اسے کیا جتانا چاہ رہی تھی. بہت پیسہ ہے میرے پاس, میں سب کچھ افورڈ کر سکتا ہوں, شیراز نے فخریہ لہجے میں کہا. ٹھیک کہا تم نے, تمہارے پاس پیسہ ہے, اب تمہیں سب کچھ افورڈ کرنا چاہیے. اب وہ اس کی بات میں چھپے طنز کو نہیں سمجھا تھا, صرف مسکرا دیا. چلیں, زینی نے ایک بار پھر کہا. گاڑی میں دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی. شیراز ایک بار پھر سے ممکنہ سوال و جواب کی کرتے ہوئے وقفے سے زینی کو دیکھ رہا تھا, جو بے تاثر چہرے کے ساتھ ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی. وہ اس کے ساتھ پی سی کی ڈرائیو وے پر اترا تھا. اس کی گاڑی سے نکلتے ہی شیراز نے ہر طرف کھڑے مردوں کی نظریں پریزاد پر گڑتی دیکھی. اسے ایک عجیب سے رشک کا احساس ہوا تھا. وہ وہی کسی عورت کے ہمراہی چاہتا تھا. وہ ایسی ہی کسی عورت کی ہمراہی چاہتا تھا جو اس کے ساتھ ہو تو دنیا کی نظریں اس کا طواف کرتی رہیں. اس کے ساتھ لابی میں داخل ہوتے ہوئے شیراز نے پہلی بار شاید لوگوں کو پریزاد کی طرف ہی نہیں اپنی طرف بھی دیکھتے ہوئے پایا. پی سی کی لابی کے چمکتے فلور پر اس خوبصورت ساڑی میں ملبوس اٹھی ہوئی گردن اور تنے ہوئے لباس کے ساتھ وہ واقعی جیسے پری جیسی تمکنت کے ساتھ چل رہی تھی. راستے میں پڑی ہوئی چیزوں پر ایک نظر بھی ڈالے بغیر یا ایک لمحے کے لیے بھی کسی سے نظریں ملائے بغیر شیراز کو اس کے قدموں کے ساتھ قدم ملانا مشکل ہو رہا تھا. اپنی ٹائی اور کوٹ کو بار بار ٹھیک کرتا وہ بے حد نروس ہو رہا تھا. کیوں ہو رہا تھا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پریزاد کے ساتھ ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں قدم رکھتے ہی مختلف ٹیبلوں پر اس نے وہاں بیٹھتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا. شیراز کو اپنے اعصاب جسے کسی نشے کی گرفت میں محسوس ہوئے تھے. مینیجر پریزاد کو دیکھ کر خود آگے بڑھ آیا تھا. وہ خود انہیں ایک ٹیبل تک لے آیا تھا. ایک ویٹر ان کے لیے ٹیبل سیٹ کرنے لگا. کچھ پلیزنٹریز کے تبادلے کے بعد مینیجر واپس چلا گیا تھا. مینو کارڈ ہاتھ میں لیے اسے کھولے بغیر زینی نے شیراز سے کہا اور اپنا کارڈ واپس ویٹر کو دے دیا. نہیں, آج سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا. شیراز نے بھی اپنا کارڈ نہیں کھولا. کھانے کے علاوہ سب کچھ میری مرضی سے ہوگا, صرف کھانا تمہاری مرضی سے ہوگا, زینی نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا. یاد ہے ایک بار میں نے تم سے کہا تھا کہ میں کبھی تمہیں یہاں پر لاؤں گا اور سب سے مہنگا کھانا کھلاؤں گا. شیراز نے دبے دبے جوش کے ساتھ اسے کچھ یاد دلایا تھا. زینی کی آنکھوں میں کچھ آیا تھا, پھر چلا گیا. ٹھیک ہے, سب سے مہنگی ڈش, سب سے مہنگا ڈرنک. زینی نے جیسے بات ختم کرتے ہوئے ویٹر سے کہا. ویٹر چند منٹ ان کے پاس کھڑا آرڈر کی ڈیٹیلز نوٹ کرتا رہا, پھر وہاں سے چلا گیا. زینی نے پانی کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا. شیراز نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا. ارد گرد بیٹھے سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں. زینی نے ارد گرد نظریں دوڑائے بغیر عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. کچھ دیر بعد ہر کوئی تمہیں بھی دیکھنے لگے گا. وہ گھونٹ پانی پی رہی تھی اور شیراز کو دیکھ رہی تھی. دیکھیں گے تو ضرور, آخر میں پریزاد کے ساتھ بیٹھا ہوں. مجھے لگ رہا ہے زینی میں جنت میں آ گیا ہوں. شیراز اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش میں بے حال ہو رہا تھا. جنت میں ہی ہیں, بس نکالے جانے والے ہیں. زینی نے ترچھی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے گلاس سے ایک گھونٹ اور لیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی خوبصورت باتیں کر سکتی ہو. شیراز ہنسا. میں اور کیا کیا کر سکتی ہوں, اندازہ تو تمہیں اس کا بھی نہیں ہے. تم ٹھیک کہتی ہو, مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ تم فلموں میں چلی جاؤ گی, اتنی بڑی سٹار بن جاؤ گی. شیراز نے رشک آمیز لہجے میں کہا. اندازہ تو مجھے بھی نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے خاندان کے داماد بن جاؤ گے. شیراز چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکا. یہ شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی زینی. وہ اب سنجیدہ تھا. اچھا تو پھر طلاق دے دو شینا کو, ابھی اور اسی وقت. زینی نے جیسے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا. شیراز نے ایک نظر آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھا, یوں جیسے یہ اندازہ کرنا چاہ رہا ہو کہ اس میں سے کسی نے ہونے والی گفتگو کے موضوع کا اندازہ لگا سکتے تھے. کاش میں یہ کر سکتا, لیکن میرے لیے اسے چھوڑنا بہت مشکل ہے. اس نے قدرے بے چینی سے کہا. حیرت ہے شیراز, تمہارے لیے کسی کو چھوڑنا مشکل کیسے ہو گیا؟ زینی نے مصنوعی حیرت کے ساتھ کہا.
میں تم سے بہت شرمندہ ہوں زینی. تمہیں ہونا بھی چاہیے. زینی نے اطمینان سے ایک گھونٹ اور بھرا. تم سمجھ رہی ہو شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں, میں جانتی ہوں تم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. شیراز جانتا تھا یہ تعریف نہیں تھی. چلو ماضی کو بھول جاتے ہیں زینی. میں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہوں, تم اپنے مستقبل کو بھول جاؤ. صرف حال میں جیتے ہیں, صرف آج میں. کھانا آ گیا. اس کا اطمینان شیراز کو الجھا رہا تھا. وہ طوفان سے پہلے کے آثار تھے جن پر شیراز غور نہیں کر رہا تھا. شیراز نے کھانا کھایا تھا. زینی نے کھانا چکھا تھا اور وہ اس کے کھانے سے فارغ ہونے کے انتظار میں بیٹھی مشروب کے سپ لیتی رہی. شیراز مسلسل باتیں کر رہا تھا اور زینی صرف چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی. وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سن نہیں رہی تھی, صرف اسے بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی. ایک وہ وقت تھا جب وہ اس کے ایک ایک لفظ کو جیسے حدیث سمجھ کر سنتی تھی. ایک یہ وقت تھا جب اس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں پر اعتبار تو ایک طرف وہ سننے کی کوشش تک کی زحمت نہیں کر رہی تھی. وقت کی بات تھی. کھانے کا بل شیراز نے دیا اور جیسے بے حد فخریہ انداز میں دیا تھا, یوں جیسے وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کا اسٹیٹس تبدیل ہو چکا تھا. اب ایسی جگہوں پر کھانوں کے بل ادا کرنا اس کے لیے معمولی بات تھی. وہ صرف یہ نہیں جانتا تھا کہ زینی جن مردوں کے ساتھ وہاں آتی تھی ان میں سے ہر ایک کے لیے ایسی جگہوں پر آ کر بل دینا معمول کی بات تھی, اور ان میں سے شاید کسی نے بل کے بارے میں اس طرح سوچا بھی نہیں ہوگا جس طرح شیراز سوچ کر مغرور ہو رہا تھا. لاکھ بھیس بدلے لاکھ ملمہ چڑھائے آدمی وہی رہتا ہے جو وہ ہوتا ہے. جیسی غربت ان دونوں نے ساتھ دیکھی تھی, ساتھ بھگتی تھی. کیسے ممکن تھا کہ وہ اب ایک دوسرے کا ذہن کھلی کتاب کی طرح نہ پڑھ لیتے؟ کیسے ممکن تھا؟ زینی نہ جان جاتی کہ وہ کس وقت کس چیز کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا. یہ کیسے ممکن تھا کہ شیراز یہ نہ جان جاتا کہ وہ اس کا ذہن پڑھ رہی تھی. گیسٹ ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے ایک سگنل پر شیراز نے اسے 2 گجرے لے کر دیے. زینی نے ڈنڈے پر لٹکے موتیوں کے تمام ہاروں کی فرمائش کی. شیراز خوشی سے جیسے پاگل ہو گیا تھا. زینی نے بالآخر اس سے کوئی فرمائش کی تھی, معمولی, مگر بالآخر وہ اس سے کچھ مانگ رہی تھی. اتنے ہاروں کا کیا کرو گی کیا؟ یا ہار پچھلی سیٹ پر رکھتے ہوئے شیراز کو خیال آیا تھا. کسی کی قبر پر چڑھاؤں گی. زینی کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا. میری قبر تو نہیں ہے, شیراز نے ہنستے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا. زینی بے حد سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا, پھر مسکرائی. تمہاری ہی ہے. شیراز نے فلک شگاف قہقہ لگایا. پہلے تو کبھی میری موت کی بات نہیں کرتی تھی, اب کتنے آرام سے کر رہی ہو. قبر صرف مرنے والے کی تھوڑی ہوتی ہے. اچھا پھر زندہ درگور ہونے والے کی بھی ہوتی ہے. کس کی؟ جیسے میری. شیراز کی ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. بے حد سادگی سے کہی جانے والی بات سادہ نہیں تھی. بہت کچھ تھا اس ایک جملے میں. وہ باقی کا پورا راستہ بول نہیں سکا تھا. گاڑی میں عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی, اور اس خاموشی نے شیراز کے ذہن سے یہ سوال بھی محو کر دیا تھا کہ وہ اس کی کسی قبر کی بات کر رہی تھی. کیا وہ اسے زندہ درگور کرنے کا ارادہ رکھتی تھی؟ پر یہ کام زینی کیسے کر سکتی تھی اور کس طرح کرتی؟ اس کے پاس اس کی کوئی کمزوری نہیں تھی. شیراز بے حد مطمئن تھا, اور اسی اطمینان کے ساتھ وہ پھولوں کے ہار لے کر زینی کے ساتھ اس بیڈ روم میں آیا تھا جو اس نے اس گیسٹ ہاؤس میں بک کروایا تھا. شراب پیتے ہو؟ زینی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا. میں شیراز اٹکا. وہ اس وقت اس طرح کا سوال کیوں کر رہی تھی؟ نہیں, اس نے انکار کرنا مناسب سمجھا. میں پیتی ہوں, میرے لیے منگوا لو. زینی نے منی بار پر لگی ہوئی ریٹ لسٹ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا. میں بھی پیتا ہوں کبھی کبھار. شیراز نے کچھ ہکلاتے ہوئے قدرے نادم لہجے میں اعتراف کیا. اسے کیا پتا تھا وہ خود شراب پیتی ہوگی. وہ دونوں واقعی بہت بدل گئے تھے. کبھی زندگی میں انہوں نے ایسی کسی ملاقات کے دوران مشروب کے طور پر شراب کے انتخاب کا سوچا تک نہیں ہوگا, اور آج یہ ان دونوں کے ذہن میں بیک وقت آیا تھا. شیراز روم سروس کو آرڈر کرنے لگا. زینی صوفے پر بیٹھ کر اپنے سینڈلز اتارنے لگی. اس نے جوتے اتارنے کے بعد
اتارنے کے بعد اپنے پیروں کو کچھ آرام دینے کے لیے انہیں سامنے پڑی ٹیبل پر رکھ لیا۔ اگلے چند دن اس کے کیریئر کے سب سے زیادہ ٹیملٹوس دن ثابت ہونے والے تھے۔ وہ صبح کے اخبارات کی ہیڈ لائنز اور چینلز کی سکرول بار دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے، شیراز نے اسے چونکایا تھا۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر کسی کرسی کی پشت پر لٹکانے کے لیے ایک ڈبیا اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ زینی نے ہاتھ بڑھائے بغیر کہا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے بے حد فخریہ انداز میں کہا، ڈائمنڈ رنگ۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ زینی نے اس کے پرفیوم کی مہک کو محسوس کیا۔ وہ اس کے پاس نہیں تھا، کوئی اور تھا، اور اس نے شاید ماضی کی ہر چیز چھوڑ دی تھی۔ پرپوز کر رہے ہو؟ زینی نے کھلی ڈبیا سے نظر آتی رنگ پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کچھ کاٹنے والے انداز میں اس سے کہا۔ تحفہ ہے۔ شیراز کا اکڑا ہوا وجود یکدم کچھ ڈھیلا ہو گیا تھا۔ سوری ضرور ہے نہ جگہ۔ زینی نے کچھ اپنے دونوں ہاتھ اس کو دکھاتے ہوئے کہا۔ سوری ضرورت ہے نہ جگہ؟ ڈائمنڈ رنگ ہے، شیراز نے جتانے والے انداز میں کہا۔ میرے ہاتھ کی ہر رنگ میں ڈائمنڈ ہی ہیں۔ یہ رنگ مجھے ایک فیڈرل سیکریٹری نے دی، یہ ایک فیڈرل منسٹر نے۔ وہ بے حد اطمینان سے شیراز کے سامنے ہاتھ پھیلائے ایک رنگ پر انگلی رکھے یوں بات کر رہی تھی جیسے شیراز نے ان انگوٹھیوں کے بارے میں پوچھا ہو۔ ایک عربی شیخ نے اور یہ چیمبر آف کامرس کے صدر نے۔ اب سمجھ نہیں آئی 18 گریڈ کے ایک معمولی آفیسر کے لیے کون سی رنگ اتار کر جگہ بناؤں؟ اس کے لہجے میں بے حد معصوم الجھن تھی۔ شیراز کا رنگ سرخ ہونے لگا تھا۔ پلیز، اس نے وہی کام کیا جو وہ کرنے میں مہارت رکھتا تھا، منت کرنے کا۔ زینی نے اس کے ہاتھ سے ڈبیا لے لی اور اسے بند کیا۔ صوفے سے اٹھی، کرسی پر لٹکے اس کے کوٹ کے پاس گئی اور وہ ڈبیا اس کی جیب میں ڈال دی۔ زیورات سے بہلنے کا وقت گزر گیا ہے شیراز۔ وہ اب ایک ہار نکال کر کمرے میں پھرنے لگی تھی۔ وہ پھولوں کی پتیوں کو چلتے ہوئے نوچ رہی تھی۔ شیراز صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر کس طرح بہل سکتی تھی وہ؟ کس طرح بھول جاتی وہ سب کچھ جو ماضی تھا؟ وہ بور ہونے لگا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا کر دیا تھا اس نے کہ وہ طنز پہ طنز کر رہی تھی۔ میں کچھ اور بھی لایا ہوں تمہارے لیے، شیراز نے یکدم کہا۔ اب کیا ہے؟ زینی کے انداز میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں تھی۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ان کا آرڈر آ گیا تھا۔ روم سروس والے کے کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ ہار کے خالی دھاگے کو ایک طرف پھینکتے ہوئے دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور شراب کے پیگ تیار کرنے لگی۔ شیراز ایک بار پھر اپنے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالنے میں مصروف تھا۔ جب تک وہ نکال کر لایا زینی پیگ تیار کر چکی تھی۔ تمہیں چوڑیاں اچھی لگتی ہیں نا؟ ایک لمحے کے لیے زینی کا ہاتھ لرزا۔ یاد ہے ایک بار تم نے اپنی سونے کی 2 چوڑیاں مجھے دی تھیں اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تمہیں ان کے بدلے 6 چوڑیاں بنا کر دوں گا۔ وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے ہوئے تھا جس پر 6 چوڑیاں رکھی تھیں۔ وہ 6 چوڑیاں تمہیں مجھ سے شادی کے بعد اپنی پہلی تنخواہ سے میرے لیے بنانی تھی۔ وہ ان چوڑیوں کو دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بڑبڑائی۔ لیکن ان کی ضرورت نہیں تھی، تم نے بعد میں قیمت بھیج دی ان کی، اور وہ تم نے نہیں لی۔ وہ بہت کم تھی۔ وہ اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تو کم نہیں ہے نا؟ شیراز نے ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ زینی نے چوڑیاں اٹھا کر میز پر رکھی اور اس کے ہاتھ میں پیگ تھما دیا۔ یہ تو اور بھی کم ہے۔ تمہیں اور چوڑیاں چاہیں؟ میں تمہیں اور چوڑیاں لا دوں گا، شیراز نے بے ساختہ کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ ہکلانے لگا۔ اس سے آگے کچھ کہنے کے لیے لفظ نہیں مل رہے تھے۔ زینی نے بڑے آرام سے اس کی ٹائی کی اور ڈھیلی کی اور اس کی شرٹ کا اوپر کا بٹن کھول دیا۔ کوئی عجیب احساس ہوا تھا اسے۔ کالر ہاتھ میں لیے وہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی شرٹ تھی۔ کئی سال پہلے اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی۔ شیراز نے اس چیز کو نوٹس کیا۔ تم نے پہچانا اس شرٹ کو؟ تم نے میرے لیے اسے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا، شیراز نے انداز میں کہا۔
زینی نے اس کے کالر سے ہاتھ ہٹا لیا. کیوں پہن کر آئے ہو اسے؟ وہ پہلی بار تلخ ہوئی تھی. تمہارا دل جیتنے کے لیے. دل کچھ معنی رکھتا ہے تمہارے لیے؟ دل ہی تو معنی رکھتا ہے. وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اس نے ایک اور ہار لیا تھا اور اسے نوچتے ہوئے بننے لگی. منگنی توڑنے کے بعد میرے ہاتھ کی سلی ایک ایک چیز لوٹا دی تم نے. پھر یہ تمہارے پاس کیسے رہ گئی؟ یہ تمہاری نشانی تھی. تم نے مجھے گنوا دیا. میری نشانی کو پاس رکھ لیا. وہ تلخی سے ہنسی. تمہیں گنوا دیا؟ غلطی کی. میری نشانی پاس رکھ کر اس سے بڑی غلطی کی. شراز خاموشی سے شراب کا پیگ پیتا رہا. پھر اس نے کہا, اس میں مجھے تمہارے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوتا ہے, لیکن میرے ہاتھوں کے لمس میں روپے جیسی حرارت نہیں تھی. وہ چپ چاپ سر جھکائے شراب پیتا رہا. وہ ایک کے بعد ایک ہار نوچ کر پھینکتی رہی. کمرے کا سارا کارپیٹ پھولوں کی پتیوں سے بھر گیا تھا. شراز نے ایک کے بعد دوسرا پیگ بھی اپنے اندر اڑیلا. میں کیا کروں کہ تمہاری ناراضگی دور ہو جائے؟ شراز نے اس کے دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھتے ہی کہا. اس سے پہلے زینی کچھ کہتی شراز کا سیل بجنے لگا. اس نے تیزی سے اپنی ٹراؤزر کی جیب سے سیل نکال کر اس پر نظر ڈالی. وہ شینا کی کال تھی. یہاں کال ریسیو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. شراز نے سیل آف کر کے فون ٹیبل پر رکھ دیا, لیکن وہ کچھ پریشان ہوا تھا. آج تک شینا نے کبھی اس وقت اسے کال نہیں کی تھی, چاہے وہ جہاں مرضی ہوتا. پھر آج تمہاری بیوی کا فون ہوگا, زین نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ اب اپنا گلاس پی رہی تھی. بہت خوبصورت ہے تمہاری بیوی. مجھے لگتا ہے بہت محبت کرتی ہے تم سے, اس لیے فون کر رہی ہے تاکہ جان سکے کہ تم رات کے اس وقت کہاں بیٹھے ہو. زین نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. پیار شک کرتی ہے مجھ پر؟ شراز نے بے ساختہ کہا. وہ تو ٹھیک ہی کرتی ہے. اب ہو تو تم اس وقت بھی غلط جگہ پر ہی. زینی کا اطمینان برقرار تھا. تم اسے نہیں جانتی. وہ خود بہت سارے مردوں کے ساتھ انوالوڈ ہے. شراز نے تیز آواز میں کہا. زینی نے افسوس کا اظہار کیا. اور تمہارے جیسے غیرت مند مرد کے لیے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس کی جگہ میں ہوتی تو اب تک تم میرا گلا دبا چکے ہوتے. مگر وہ ہے حرام کھانے والے ایک بڑے باپ کی بیٹی, اور میں تھی ایک معمولی سے کلرک کی بیٹی جو بدقسمتی سے تمہاری کزن بھی تھی. شراز نے یکدم اس کا ہاتھ تھام لیا. زینی, میں آج بھی صرف تم ہی سے محبت کرتا ہوں. تم نے پیسے کے علاوہ زندگی میں کبھی کسی سے سچی محبت نہیں کی. زینی نے اس سے ہاتھ چھڑا کر کہا. اس کے ہاتھ کا لمس اسے انگارے جیسا لگا تھا. میں بہت مجبور تھا. کیا مجبوری تھی جس نے تمہیں میرے باپ سے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ آپ کی بیٹی جہیز کے نام پر کچھ نہیں لائے گی؟ کم سے کم عزت تو لائے. شراز چند لمحوں کے لیے ہکا بکا رہ گیا. اسے توقع نہیں تھی کہ ضیا چچا یہ سب کچھ زینی کو بتائیں گے. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا. اس نے یکدم خود کو سنبھالتے ہوئے کہا. تم کہنا چاہتے ہو کہ میرے تہجد گزار باپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ جنہوں نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ غرائی تھی. نہیں, میں چچا کو جھوٹا نہیں کہہ رہا. شراز گڑبڑا گیا تھا. اعتراف اور انکار دونوں ہی مصیبت بن گئے تھے اس کے لیے. شاید تب غصے میں ایسے ہی میرے منہ سے کچھ الٹا سیدھا نکل گیا ہو. اس نے نظریں ہٹاتے ہوئے اپنے اعتراف سے زینی کے دل کا خون کیا تھا. باپ کی زبان پر تو اسے پہلے بھی یقین تھا, پھر بھی اسے یہ اعتراف سن کر بہت سال پہلے جیسی ہی تکلیف ہوئی تھی. ایک بات بتاؤ شراز, کیا تمہیں واقعی میرے کردار پر شبہ تھا؟ زین نے اپنا پیگ میز پر رکھتے ہوئے کہا. شراز میں کرنے لگا. سچ بولنا. سچ پر کچھ نہیں کہوں گی تمہیں. زینی نے اسے ٹوکا. وہ بہت دیر خاموش رہا. زینی کا دل دھڑکتا رہا. شراز ہاتھ میں پکڑے گلاس میں انگلیاں پھیرتا رہا. کچھ دیر بعد زینی نے اس کی مدھم آواز سنی. نہیں. کسی نے زینی کو کسی پہاڑ کی چوٹی سے دھکیلا تھا. نہیں. پھر تم نے میرے چہرے پر اتنی کالک کیوں ملی؟ میں تو سمجھتی رہی کہ اس لڑکے کو دیکھ کر میں تو اتنا عرصہ. زینی اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہی تھی. اس وقت رشتہ توڑنے کا کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا مجھے. شراز نے مدھم آواز میں کہا.
اور تم نے میرے کردار پر کیچڑ اچھال کر وہ راستہ ڈھونڈا. ایک بار میرے سامنے آ جاتے تم. مجھے کہہ دیتے زینی میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا, میں دوبارہ کبھی تمہارے پیچھے نہ آتی. اتنی خودداری تھی مجھ میں. وہ نہیں جانتی تھی وہ کیوں رونے لگی تھی. وہ رونے کے لیے وہاں نہیں آئی تھی. سونے کی وہ چوڑیاں بنانے کے لیے میں نے 4 سال ٹیوشنز کر کے ایک روپیہ جمع کیا تھا, اور تمہارے ایک بار کہنے پر وہ تمہیں دے آئی, کیونکہ تمہارا مستقبل اہم تھا میرے لیے. تمہاری خواہش یہ معنی رکھتی تھی میرے لیے. اور تم نے خالہ کے ذریعے اپنے سسرال کی حرام کی کمائی کے چند ہزار بھیج کر سمجھا کہ تم نے ان چوڑیوں کی قیمت ادا کر دی. بس وہ چند ہزار قیمت تھی ان کی. وہ 2 چوڑیاں میری زندگی کے 4 سال تھے. پتہ نہیں کس چیز سے جی مار کر ان کے لیے پیسہ جوڑتی رہی میں. وہ تمہارے ساتھ میری ہونے والی شادی کا زیور تھا, اور تم کہتے ہو بس چند ہزار روپے کا کافی تھے ان کی قیمت دینے کے لیے. تم جو قیمت چاہو میں ادا کروں گا ان کے لیے. زینی جو قیمت تم چاہو میں دوں گا, شیراز نے بے حد بے بسی کے عالم میں کہا. وہ اس وقت واقعی جذباتی ہو رہا تھا. اس سے پہلے کہ زینی کچھ کہتی, دروازے پر بلند آواز میں دستک ہوئی تھی. قیمت لینے کے لیے ہی بلایا ہے تمہیں یہاں, جاؤ دروازہ کھولو. زینی کا لہجہ پہلی بار شیراز کو عجیب لگا تھا. وہ کھڑا اسے دیکھتا رہا. زینی بھی اسے دیکھ رہی تھی. دروازے کے باہر اب مسلسل دستک ہو رہی تھی. شیراز زینی سے کچھ کہتا پلٹ کر دروازے کھولنے چلا گیا. ایک بار ایک دروازہ مجھ پر بند ہوا تھا. میری قسمت بدل گئی. آج ایک دروازہ تم کھولو گے, تمہاری قسمت بدل جائے گی.